I've been doing public speaking for more than 17 years now. کیا آپ نے گولڈ میڈل بھی ون کیا ہے اسکیچنگ میں؟ پوئٹری تو میرے خون میں ہی ہے کہ میں نے باتونی لوگوں سے خاموشی سیکھی, میں نے جاہلوں سے علم سیکھا. کچھ لوگ کہتے ہیں جان کالیا ہو آپ. شاید کہ زمین ہے یہ کسی اور جہاں کی, تو جس کو سمجھتا ہے فلک اپنے جگہ کا. تو that's why I wear a suit and I do شاعری, کیونکہ انگریزی میں جس نے ایک جملہ بولا ہے وہ کوئی عالم ہے. Find his book on psychology, emotional intelligence, physics, intergalactic travels, portals, literally the black hole, time travel. کہ every child is born in the image of God. I disagree fundamentally. People do not know how to agree to disagree. آپ کو پتا ہے آپ کی عزت نہیں ہے. That is the most stupid thing. عمران خان کے تم نے خلاف بولا. کس جنگ میں ڈل گئے ہو آپ؟ عورت فتنہ. That is not philosophy basically. وہ ایک لڑائی بڑی وائرل ہوئی تھی ساحل ادیم کی. کیسے چینج ہوگا مائنڈ سیٹ؟ اس سے مسائل پوچھ رہے ہو جس کو طلاق کا مسئلہ نہیں پتا. So if you're a cancer, you're going to produce nothing less than cancer. تو میں تو نہیں کر سکتا کہ میں جا کے اسکول والوں کو کہوں کہ ایموشنل انٹیلیجنس پڑھاؤ. وہ آپ اپنے ماں باپ کو ہی ثابت نہیں کر پا رہے تو پھر آپ دنیا فتح کرنے کی باتیں نہ کریں. 5-6 سال بعد پاکستان سے سٹارز نکلنا بند ہو جائیں. اگر کریٹیکل تھنکنگ نہیں سکھا رہے بچوں کو تو میں مسئلہ سب سے بڑا کہ میں نے اگر کیوں نہیں کچھ کیا. پاکستان میں اسلام کے نام پہ اچھی چیزیں ہوتی ہیں اور اسلام میں ٹوٹلی غلط ہے. وی آر کریٹنگ مور پرابلمز ہے. ٹھیک ہے, بات کو اٹھا کے دیوار میں مار دیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ دی سولوشن فار ٹوڈے. آج کیا کریں؟ السلام علیکم, ویلکم ٹو لوکل ٹاکس. آج ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں جی موسیٰ وقاص. موسیٰ کانٹینٹ کریشن کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں ریوائول آف اردو پہ. خاص طور پہ آپ نے شاید ان کے بارے میں سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا. الفاظ فاؤنڈیشن کے لیے کام کرتے ہیں. موسیٰ تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. موسیٰ بتائیں اپنے بارے میں اور اپنی جرنی کے بارے میں فار دوز ہو ڈونٹ نو. میرا نام موسیٰ وقاص ہے. اگر نہیں جانتے تو اٹس یور بیڈ. کیوں نہیں جانتے؟ نہیں, آئی ایم کیئرنگ. میں آئی لیو ابراڈ, میں سعودی عرب میں ہوتا ہوں. وہ الفاظ کا آپ نے اچھا مینشن کیا. الفاظ فاؤنڈیشن کا ایک ایونٹ تھا 25 جون کو. تو آئی کیم ٹو پاکستان ٹو ہوسٹ دیٹ ایونٹ. تو آئی واز سپوز ٹو گو بیک ٹو سعودی ان 2 days 3 days, بٹ اس کے بعد سے اب ادھر ادھر اپوائنٹمنٹس وغیرہ. تو آئی ایم ان پاکستان رائٹ ناؤ. آئی پرسیو مطلب آئی ایم اے کانٹینٹ کریٹر. آئی ایم ورکنگ فار دا ریوائول آف آور بلوڈ لینگویج اردو. اردو میں بات کرنی, انگلش میں مکس کریں. ٹھیک ہے. تو بڑا اچھا لگے گا, ریوائول کر رہے ہیں تو اردو میں ہی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں اردو کی ترویج کے لیے, اردو کی فروغ کے لیے کام کروں. اور یا آرٹسٹ ہوں ان اے شارٹ ورڈ. کافی نا آپ کی خاص طور پہ انسٹاگرام پہ کافی وائرل ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے اسنپٹس ہیں جس میں آپ اشعار بول رہے ہیں. اور وہ جو شاعری کا ذوق رکھنے والے لوگ ہیں. اب آج کل تو ایک ویسے بھی ٹرینڈ ہے نا کہ کوئی بھی ایک وہ پیچھے آڈیو لگا دی اور آگے کوئی ایک ایکشن ڈال دیا اور وہ تو بٹ یو ڈوئنگ اٹ ان اے ڈفرنٹ وے. آپ اس کو کافی اوریجنل رکھ کے اپنے اس میں خود فلو میں وہ بتا رہے ہیں. جزاک اللہ, تھینک یو. کوئی ساؤنڈ وائرل ہوئی ہے آپ کی کسی نے لگا کے ریلز پہ؟ میرے تو ایک اچھا اس کا تو جواب دیتا ہوں, بٹ میرے نا آئی ایم نون, میں اس بات سے 3-4 باتیں میرے بارے میں جو کہ بہت وائرل ہیں لوگوں کو, میں اس بات سے ان 3-4 باتوں سے جان جاتا ہوں. ایک تو کہ یہ میرا جو بیگ ہے, یہ بیگ, اس بیگ کے ساتھ میں سوتا ہوں, یہ بڑا وائرل ہے. دوسرا میں سوٹ میں سوتا ہوں. سوٹ میں سوتے ہو؟ سوٹ میں سوتا ہوں. وائرل لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ سوٹ میں سوتے ہو نا, بیکاز آئی ایم آلویز ویئرنگ سوٹس. اور تیسری بات یہ کہ میں فیض کا کوئی یہ نا بھتیجا بھانجا یا مطلب کوئی جاننے والا ہے, کوئی فیملی میٹ ہے. اور چوتھی بات یہ کہ آئی ایم دا دل من مسافر من گائے. بیکاز میں نے دل من مسافر من فیض کا ایک تخلیق ہے, میں نے وہ پڑھی تو اس کو بہت زیادہ اٹریکشن ملی. مطلب اٹ گاٹ مور دین, ایک جگہ پہ اپلوڈ کی دیٹ گاٹ اوور 3 million ویوز. پھر اسی کلام کو پھر سے کہیں پہ پڑھا تو اس کا بھی کلپ نا 2 million, اور مطلب بہت سارے نا ویوز. آواز کا کمال ہے یا نالج کا؟ نہ آواز کا کمال ہے, نالج کا کمال ہے. یہ لوگوں کے دیکھنے کے نظریے کا کمال ہے. جزاک اللہ خیر, تھینک یو سو مچ. اٹھا دیا عوام کو آپ نے. تو بس وہ دل من مسافر من بہت وائرل ہے. اچھا. اور کچھ لوگوں کو میں تنہائی سے بھی بڑا وائرل ہوں. فیض کی تنہائی ہے نا, تو یہ 2 تخلیقات ہیں, یہ 2 نظمیں. تنہائی کیسی چیز ہے؟ تنہائی سے خوبصورت چیز کوئی نہیں ہے. سالیٹیوڈ سے خوبصورت چیز کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں, لونلینس ایک غلط چیز ہے, سالیٹیوڈ تنہائی اٹس اے بلیسنگ. کیا فرق کیا ہے دیکھیں, ایک تو ہے نا اور تنہائی میں لونلینس ہوتا ہے کہ تنہا ہوں آپ, مگر آپ مطلب اکیلے ہوں اور اداس ہوں کہ یار کاش وہ لڑکی میری ہو جاتی, وہ جو سمرن کی شادی ہو گئی, سمیہ کی شادی نا, تو مطلب ایک آپ اس مینٹل اسٹیٹ میں نہیں ہوتے, آپ دل سے آپ کمفرٹیبل نہیں ہوتے. اور تنہائی ہوتی ہے کہ آپ سالیٹیوڈ ہوتے, کہ آپ اپنے می ٹائم ہوتا ہے. آپ اب تنہائی کو لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اٹس لائک اے بری تھنگ, تو نہیں. یو ہیو ٹو بی کمفرٹیبل بینگ انکمفرٹیبل. اف یو ایبل ٹو ڈو اٹ, اف یو ار کمفرٹیبل بینگ انکمفرٹیبل, تو پھر دنیا آپ کی ہے.
تو دس از دا ڈفرینس دیٹ آئی ڈرا, سالیٹیوڈ اور لونلینس. ایک چیز جو آپ کی باتوں سے نا مجھے بڑی پسند آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایٹ اے ویری ینگ ایج نا یو ہیو اے ویری گڈ وے آف آرٹیکولیٹنگ تھنگس. تو کیا پبلک اسپیکنگ کرتے رہے ہو یا یہ؟ That's a very nice question and I love the way کہ you جس طرح آپ نے پک کیا. I've been doing public speaking for more than 17 years now. My father Mr. سید وقاص جاوید, شاید آپ نے نام سنا ہو, دیکھا ہو کہیں پہ. ہاں بالکل, ٹک ٹاک وغیرہ. ہاں ٹک ٹاک پہ موٹیویشنل اسپیکنگ. تو ہی از اے سٹیک ونر. ایسے وہ ٹوسٹ ماسٹرز کا پتہ ہے آپ کو؟ ہاں پتہ ہے. تو ٹوسٹ ماسٹرز میں ہیومرس جو ہوتی ہے نا, ہیومرس کی جو ورلڈ چیمپئن شپ ہوتی ہے, تو ورلڈ چیمپئن شپ ہوتی ہے, آخری جو لیول ہوتا ہے وہ سٹیک ہوتا ہے. تو مائی فادر از اے سٹیک ونر. اور ہاں میں بچپن سے شاعری میں بھی رجحان ہے. آپ کے فادر کو بھی پوڈ کاسٹ پہ بلانا پڑے گا. رائٹ بلائیں, وہ بھی ان سعودی عرب. اچھا, جب انشاءاللہ. تو یہ کیا گھر میں وہ سکھاتے ہیں آپ کو, بتایا ہے انہوں نے, کوئی ٹپس دیتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی 2-4 ٹپس دے کے جائیں, بیکاز دس از سم تھنگ دیٹ چینجز کیریئرز, دیٹ چینجز لائف. ہاں, دا اونلی تھنگ ان دس ورلڈ دیٹ, جو کہ واقعی میں آپ کو, بے شک آپ کے پاس کوئی اسکل نہ ہو, اگر آپ کے پاس صرف ایک اسکل ہو نا پبلک اسپیکنگ کی, تو پھر دنیا آپ کی ہے. یو آر گوئنگ ٹو رول دا ورلڈ. تو ٹپس تو بہت ساری ہیں, مگر یہ کہ آپ دا اونلی ٹپ دیٹ آئی کین گیو ٹو دا ویورز از پریکٹس. ہم جو گھبراتے ہیں, ہم اپنے ماں باپ سے بھی بات نہیں کر پاتے, اپنے فرینڈس سے بھی, فرینڈس سے تو خیر ہو جاتی ہے پاکستانی ایگزامپل لے کے, بٹ ہم گھبراتے ہیں بہت ہیں. ہم لوگ 2 لوگوں کے سامنے بات نہیں کر سکتے. تو اف یو آر بینگ کنسسٹنٹ, اف یو آر پریکٹسنگ کنسسٹنٹلی, یو سی کچھ لوگ کہتے ہیں پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. ڈو یو گائز اگری؟ بالکل. آئی ڈس ایگری فنڈامنٹلی. Nobody is perfect. First things first, practice doesn't make perfect. 100% تو نہیں کہہ رہے ہوتے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بیسٹ کر رہے ہو اس کو. But practice is not going to make you perfect. Practice with consistency is going to make you perfect. Practice ابھی میں نے کر لیا. Consistency is very important. Let's say میں نے sketch بنانا ہے, I want to become a sketch artist. میں نے ایک sketch بنایا, I'm practicing, اور پھر اگلی practice میں سال بعد کروں, تو that's not going to pay off. Consistency is very important. Consistency is the key. تو practice کریں, consistent رہیں, اور join some forums. Toastmasters join کریں, it's a good forum. اچھا مجھے بتائیں, زیادہ مزہ پاکستان میں آتا ہے سعودیہ میں؟ مجھے پاکستان میں, I love Pakistan. I will sacrifice my life for Pakistan. Wow, great. اچھا نہیں, that's a meme. مذاق. تو مجھے زیادہ مزہ پاکستان میں آتا ہے کیونکہ آپ یہاں پہ انڈرائیو از ایکولس ٹو اوبر. تو اوبر پہ آپ آئے نا کسی کے ساتھ, تو جو ڈرائیور آپ کی اس سے دوستی ہو جاتی ہے. اچھا, ہاں, روٹس کہیں نہ کہیں کنیکٹ ہو جاتے ہیں, کہیں نہ کہیں دیر آر سملیرٹیز, بیکاز پاکستانی ہیں ہم. مزے کی اسٹوری سننے کو ملتی ہیں. ہاں, اسٹوری ملتا ہے, سیمپل ملتا ہے, اور ان کی جو کچھ لوگ تو انٹرسٹنگ اسٹوری سناؤ نا, کوئی ان ڈرائیو کے ساتھ کسی گئے اور انٹرسٹنگ اسٹوری یاد ہو. انٹرسٹنگ اسٹوری تو خیر سچ کوئی نہیں ہے, نیگیٹو اسٹوریز ہوں گی, وہ بھی سنا دیں کیونکہ ولید بھائی نے تو یہی سننا ہے, اسی کے لیے تو بلایا آپ کو ولید بھائی نے. دس از the first time in my life کہ کوئی انٹرویو میں, کوئی پوڈ کاسٹ میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ اچھا ان ڈرائیو کا, ویری نائس, تو مجھے ایک بار نا ابھی ریسنٹلی نا میں ان ڈرائیو پہ تھا, تو میں نے نا, میں کوشش کرتا ہوں کہ جس بھی بندے سے ملوں آئی ہیو ٹو کنورس, کانورسیشن ہے اس کے ساتھ جتنی زیادہ ہو سکے, بیکاز ان انٹینشنلی بھی, ایون اف یو ڈس ایگری, آپ کا IQ بڑھتا ہے اس چیز سے. دا مور دا سیمپل دا مور دا میریئر. ٹھیک ہے, تو میں نے بات کی کہ آپ کو پسندیدہ کون ہے پولیٹیشین, تو وہ کہتے ہیں عمران خان. میں نے کہا اچھا عمران خان صاحب نے نا یہ غلط کیا تھا, اینڈ دیٹ وینٹ, ان کو پتہ نہیں کیا ہے, جس طرح کہ میں نے ان کی کسی مارنا شروع ہو گیا ان کو یا کیا, وہ انہوں نے مجھے ایک دم سے نا ہی اسٹارٹڈ ٹیکنگ آن جابز اور بدتمیزی کرنا شروع ہو گئی, عمران خان کے تم نے خلاف بولا اور فلانا. تو یہ دس از ون آف دا فیو تھنگز ان پاکستان کے جو لوگوں کے اندر نہیں ہے. پیپل ڈو ناٹ نو ہاؤ ٹو اگری ٹو ڈس ایگری, دوسروں کی بات نہیں سنتے وہ. اور وہ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ نے کسی کی ایک وہ میں نے بھی انٹرنیٹ پہ ہی دیکھا تھا, کسی پوڈ کاسٹ سے سنا تھا, اینڈ آئی ٹرائیڈ دیٹ ایز ویل. وہ یہ تھا کہ اگر آپ نے ایک روم میں لائک دیر آر 4 people ٹاکنگ اباؤٹ سم تھنگ, آپ کا کوئی اوپینین نہیں ہے, تو جسٹ گیو دی اپوزٹ اوپینین اینڈ دین سی ہاؤ پیپل آر گوئنگ ٹو جمپ. ہاں بالکل ایسے. تو اٹس اے ویری گڈ سارٹ آف اے گیج. I agree, but mostly in the world people are open to new ideas. But اب میرے پاس ہر ملک کا تو نہیں ہے, بٹ پاکستان میں اسپیسیفک ٹو پاکستان لوگوں کے اندر بالکل بھی نہیں ہے. But sometimes بالکل نہیں ہے. Sometimes you learn a lot from that as well, نا, because آپ نے ایک opposite opinion دیا ہے, تو اب یہ اپنا نا بیسٹ opinion لے کر آ جائے گا. بالکل.
تو پھر اب یہ ہوا کہ اب یہ بیسٹ اوپینین آپ نے سیکھ لیا, اب جاؤ دوسری پارٹی کے پاس. یہ مجھے تو بہت کچھ سیکھنے کو یہیں پہ مل گیا. مگر یہ کہ پیپل آر ناٹ ایٹ آل اوپن ٹو لسن ٹو یو. وہ انہوں نے ان کو لگتا ہے کہ جو بات کر دی انہوں نے وہ آخری بات ہے. مگر آپ کا پوائنٹ بہت اچھا ہے کہ ہم ان سے جتنا لے سکتے ہیں وہ لیں. خلیل جبران کا ایک وہ ہے نا ایک کہ میں نے باتونی لوگوں سے خاموشی سیکھی, میں نے جاہلوں سے علم سیکھا. تو دس از بہت خوبصورت ہے وہ. ہاں بالکل. آرٹسٹک آدمی ہو, آئی ہیو سین کہ آپ نے گولڈ میڈل بھی ون کیا ہوا اسکیچنگ میں. رائٹ. تو ٹیل اس اباؤٹ دیٹ جرنی کہ ہاؤ ڈڈ یو سارٹ آف آرٹ اسکیچنگ کرتے کرتے کہاں سے پھر آپ کو یہ پوئٹری میں آ گیا. ہاں شوق کس طرح سے اسکیچنگ کا ڈیولپ کس طرح ہوا؟ ہاں یہ اسکیچنگ والی جو فیلڈ اسکیچنگ والا جو پاتھ ہے وہ ڈفرینٹ ہے اور پوئٹری والا بات ڈفرینٹ ہے. میں پوئٹری تو میرے خون میں ہی ہے. شہناز اختر نگار صاحبہ کا پتہ ہے آپ کو؟ جی جی بالکل. شی از میری دادی ہیں وہ. اچھا. سید وقاص جاوید کا بھی پتہ ہے آپ کو, میرے بابا ہیں. تو شاعری تو خون میں ہی ہے. میں نے میری دادی مجھے بتاتی ہیں کہ میں نے 3 سال کی عمر میں اپنا پہلا شعر لکھا تھا, اور وہ شعر یہ تھا کہ اللہ توبہ معافی, اللہ توبہ معافی, باپ تو ہے ایک لیکن بچے ہیں کافی. اللہ توبہ معافی. آپ نے اپنے پہلا شعر کب لکھا؟ یہ میں نے اپنا 3 سال کی عمر میں یہ لکھا تھا شعر. اچھا. ہاں تو یہ میری دادی بتاتی ہوتی ہے مجھے. تو شاعری تو خون میں ہی ہے. اسکیچنگ بھی آپ میرے جو یہ جو ساری چیزیں ہیں نا, پبلک اسپیکنگ, آئی ہوپ کریٹیکل تھنکنگ ہو میرے اندر. تو مجھے نہیں پتا کہ آئی تھنک کریٹیکلی اور ناٹ, یہ تو یہ آپ ڈیسائڈ کریں گے نا. مگر میرے ددیال والی سائڈ پہ نا اسکیچنگ بھی بہت زیادہ ہے, پینٹنگ بھی بہت زیادہ ہے, شاعری بھی بہت زیادہ ہے, پبلک اسپیکنگ میرے بابا سٹیک ونر ہے. تو یہ ساری چیزیں جو آئی ہیں نا یہ ددیال والی سائڈ سے آئی ہیں. بائی بلڈ ہی آتی ہیں چیزیں ساری. ہاں مگر خوبصورتی جو ہے یہ سوٹنگ اور خوبصورتی ہے ننیال والی سائڈ سے آئی ہے. کچھ نہ کچھ تو دینا نا ننیال والوں کو. تو مذاق کروں. تو بس اسکیچنگ میں نے شروع کیا, بچپن سے ہی شوق تھا. پھر آہستہ آہستہ جب کچھ لوگوں نے کہا کہ کام اچھا کرتے ہو, میں نے کہا تھینک یو. کچھ لوگوں نے کہا کہ کام بہت برا کرتے ہو. تو جو بہت برا جنہوں نے کہا تھا نا اس کی وجہ سے آئی گاٹ موٹیویشن. آئی سیڈ کہ تم لوگوں کو برا لگتا ہے نا, ایک دن میں چیمپئن بن کے دکھاؤں گا. دین آئی ون دی گولڈ میڈل. آئی بیکیم دا بیسٹ آرٹسٹ ان پنجاب. کیا بنایا تھا جس میں گولڈ میڈل؟ میرا اسکیچ آف بلی آئلش. اچھا. بلی آئلش شی از این امیریکن سنگر. اچھا اچھا. ہاں تو وہ اسکیچنگ کا نا وہ یہ تھا کہ پورے پاکستان سے نا اسکولس کے وہ آئے ہوئے تھے, اسکولز اور کالجز کے, ایسی ہاں کالج بھی یونیورسٹیز بھی نہیں. تو اسکیچ آرٹسٹ آئے ہوئے تھے. تو میں نے بھی اس میں کمپٹیشن میں اپلائی کیا. اچھا پتہ ہے کیا, اٹس اے ویری نائس اسٹوری. جب وہ ونرز اناؤنس ہو رہے تھے نا تو انہوں نے کہا دا 3rd پوزیشن گوز ٹو سمرا فار ایگزامپل فرام LGS. I was like یا اللہ 3rd بھی نہیں لائے, یا اللہ پلیز. میں I was shivering. The 2nd position goes to Ali from فلانا اسکول. I was like یا اللہ پلیز نہ کریں, اللہ تعالیٰ پلیز. میرے دل تک 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 اس اسپیس سے. And the 1st position goes to موسیٰ وقاص. I was like oh my god. اس میں اکیلا ہی تھا اپنے اسکول کی طرف سے, اور میرے ساتھ کوئی دوست وغیرہ بھی نہیں تھے. But that was one of the great experiences of my life الحمدللہ. اچھا زبردست. اکثر اوقات نا جب آپ کوئی کمپٹیشن ون کریں اور اسکول کا یا کوئی اور دوست نہ ہو ٹو چیئر یو نا, تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ میں جیتا ہی نہیں ہوں, because وہ شور ہی نہیں مچا. تو آپ کے ساتھ وہ اس طرح کی کوئی فیلنگ تو نہیں ہوئی تھی کہ 2nd اور 3rd والے پہ زیادہ شور مچا ہے, 1st والے میں شور ہی نہیں مچا؟ بالکل ایسے ہی ہوا نا. اور یہ میں وہی تو بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی تھا نہیں. تو آپ یقین کریں مجھے مشکل ہوگا ویڈیو کو فائنڈ کرنا. if I find it I'll send it to you. وہ جنہوں نے اناؤنس کیا نا انہوں نے کہا تالیاں رکنی نہیں چاہیے. مطلب کوئی تالی بجا ہی نہیں رہا تھا, وہ ہلکا پھلکا. تو ایسا ایسا فیڈ ہوتا گیا تو انہوں نے تالیاں رکنی نہیں چاہیے. I was like oh my god. As a kid it was a very nice experience. So when did you realize کہ اب اسکیچنگ کو روکتے ہیں تھوڑا سا اور پوئٹری پہ جاتے ہیں؟ I still do sketching مگر کم کر دیا بیکاز کچھ انٹرپریٹیشنس کے لحاظ سے اسکیچنگ حرام ہے. مطلب I do portraits شکل, تو وہ کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے. تو پہلے میں کنسسٹنسی سے روزانہ نہیں تو ہفتے میں 2-3-4 بار تو بناتا تھا. اب مہینوں میں ایک بار. کیا کرتے ہو ان اسکیچز کا؟ I just keep them. I love to collect sketches. I have some میری کچھ ہابیز ہیں, اور نا ساری بڑی ایکسپینسو ہابیز ہیں. میرے بابا آپ کو میں بہت تنگ کرتا ہوں, یقین کریں.
اسکیچنگ جو مطلب اسکیچنگ نہیں, آرٹ کی جو فیلڈ ہے نا, اسکیچنگ, پینٹنگ, دس از ویری ایکسپینسو. ایک ایک چیز, ایک ایک برش آپ کو اتنے مہنگے مہنگے ملیں گے, پینٹس وغیرہ. دوسری میری جو شوق ہے کلیکشن کا وہ ہے فریگرنسز کا. اچھا, یہ مہنگا شوق ہے. وہ ہاں, اسکیچنگ بھی بہت مہنگے اور فریگرنسز بھی. کون سی فریگرنس آپ سے زیادہ پسند ہے؟ مائی فیوریٹ فریگرنس, دس از ون آف few questions that I truly appreciate, but I can't pick one. I have top 3 de do. Top 3 de. Blue Day Chanel. Have you guys tried it? Yes. Creed Aventus. Yes. And Chanel Allure Homme Sports. Acha. हाँ, that's very nice as well. مگر I can't pick one نا. It's like کہ آپ کو پوچھیں کہ آپ کا mix تو نہیں کرتے, 2-3 mix کر کے لگا. جو notes ہوتے ہیں نا they get destroyed. اچھا ہاں, ان کی longevity. شاہ رخ خان کا تو سنا ہے وہ 2-3 مکس کرتا ہے, ہاں, اور بڑا وائرل ہوا ہوا کلپ کے 3 مکس کرتے ہیں. کیا واقعی آپ کو شوق ہے تو اس میں کوئی فرق آتا ہے یا نہیں؟ وہ ڈن ہل کو اور ٹیم ڈاؤ کو مکس کرتے ہیں شاہ رخ خان, مگر ڈن ہل آئیکن کو ڈپٹیک. ہاں, ڈپٹیک ڈن ہل اور ٹیم ڈاؤ ڈپٹیک میرا خیال ہے, آئی ڈونٹ نو, شاید ایک ہے. تو مگر اس کے نوٹس برباد ہو جاتے ہیں. شاید فریگرنس بڑی اچھی بن کے آتی ہے, مگر جو دے آر گوئنگ ٹو, اس کی کم لاسٹنگ ہو جاتی ہے. واٹ آر وی ڈسکسنگ اینی وے. تو اس کی لاسٹنگ بھی کم ہو جاتی ہے, اور اس کی جو بیس نوٹس ہوتے ہیں نا, ٹاپ نوٹس اچھے ہوں گے, مڈل نوٹس بھی اچھے, بیس نوٹس ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں. بیکاز آپ دیکھیں جو فریگرنس ہوتی ہے وہ بنتی 20-22 نوٹس کو ملا کے, یا مطلب 20-22 نہیں تو 15-18 تو ہوتی ہیں. تو وہ اب آپ اس میں 15-18 اور ڈال دیں, مکس کر دیں, تو دیٹ destroys the. اس لیول پہ ہمیں انفارمیشن ہے رائٹ. مجھے نا ہر ٹاپک پہ نا اٹس جسٹ لائک جو مجھے چیز پسند ہے تو اس میں گھس جاتا ہوں. جس طرح اسکیچنگ پسند ہی تو میں دیکھیں کہاں, اب فریگرنسز پسند ہے تو میرے پاس پتہ نہیں 250-300 فریگرنسز ہیں. اور ایک اور شوق, دو شوق اور ہیں مجھے کلیکشن کا, بتاؤ. ایک تو سن گلاسز کا, اینڈ آئی ایم ناٹ کڈنگ نار ایم آئی ایگزیجریٹنگ. میرے پاس میرے اپنے 600+ چشمے ہوں گے. 600 ابھی بھی میں آیا ہوں نہیں, دیکھیں ایک چشمہ یہ ہے اور ایک چشمہ یہ ہے. آئی لو ٹو کلیکٹ سن گلاسز. حالانکہ کوئی نظر کا چشمہ نہیں ہے. تو نظر کا چشمہ نہیں پہنتے ہوتے آپ, میں نے آپ کی ویڈیوز میں بھی دیکھا. ہاں, اٹس جسٹ آئی لو ٹو ویئر سن گلاسز, ویئر گلاسز. اچھا, تو سیکنڈ انٹلیکچوئل لک دیتے ہو اس سے. نہیں, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کال مائی سیلف انٹلیکچوئل. تو اور تیسرا جو چوتھا اور آخری شوق ہے وہ ہے سوٹس کا. اچھا, جس کے بارے میں مشہور بھی ہوں کہ سوتا بھی سوٹس میں. تو آئی لو ٹو کلیکٹ سوٹس ایز ویل. بڑے ڈفرنٹ. آئی تھاٹ کہ آپ شاید مارکیٹنگ کر رہے ہو, آپ شاید وہ ہوتا ہے نا فیشن تھوڑا. نہیں, آئی ڈو ویئر سوٹس آن پرپز, بیکاز سوٹس کی ہائرارکی میں رینک ڈفرینٹ ہے. آپ نے ایئرپورٹ پہ پہنا ہو سوٹ اور آپ نے ایئرپورٹ پہ شلوار قمیض پہنی ہے, تو یو گوئنگ ٹو سی اے ڈفرنٹ ٹوٹل ڈفرنٹ بیہیویئر آف پیپل. تو اس لیے میں سوٹ پہن کے پوئٹری کرتا ہوں, اردو پوئٹری, جیسے ضیاء صاحب کرتے تھے. اب ان کا بھی دیکھیں, آپ ان کا آئی ڈونٹ نو انہوں نے کس وجہ سے کیا, شاید ان کا وہ خیر وہ پڑھے UK میں تھے, مگر وہ سوٹ پہن کے اردو پڑھتے تھے. اردو کا جو ہے نا, جب ہم سیمپل لیتے ہیں اردو, ہم کسی لباس انگلش اور شاعری اردو کی. نہیں, بٹ آئی ریممبر موین اختر صاحب, جی موین اختر یوزڈ ٹو ویئر سوٹس. ایگزیکٹلی. اینڈ دیز آر the کیا نام لے رہے ہیں, کمفرٹیبل رہتے ہو سوٹس میں, تو لوگ بڑے انکمفرٹیبل ہوتے ہیں. ہاں, یہ بتانا زیادہ ضروری ہے کہ کمفرٹیبل رہتے ہو کہ نہیں, کیونکہ یہ تو خیر ہے کہ کون یار میں تو سوٹ نہیں پہن سکتا, میرے لیے تو جس دن ایک دن بھی سوٹ پہننا مشکل ہو جاتا میرے لیے. اچھا, نہیں, آئی ایم مور کمفرٹیبل ان سوٹس ادر دین شارٹس اور ٹی شرٹس اور کچھ بھی. بیکاز میں آپ کو نا ایک ویڈیو ابھی کیمرے پہ دکھا سکتے ہیں یا نہیں. میں اتنا سا تھا بچہ اور سوٹ پہنا ہوا میں نے. مجھے ماما نے شروع سے بچپن سے نا سوٹنگ کا, کپڑوں کا, میں بتایا نا کہ فیشن کی چیز جو ہے اور خوبصورتی کی چیز ہے وہ ننیال کی سائڈ سے. خوبصورت میں ہوں نہیں, میں ویسے بتا رہا ہوں, ننیال میرا بہت خوبصورت ہے. شاؤٹ آؤٹ ٹو دا ننیال پیپل. اور یہ ساری جو اسکلز وغیرہ آرٹ کی جو فیلڈ ہے یہ ددیال والی سائڈ. سو یو سی دیٹ کہ آپ نے کہا کہ سوٹ پہن کے آپ جائیں ایئرپورٹ میں تو ریئیکشن ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو آپ نے زندگی میں صرف سوٹ تو نہیں پہنے ہوں گے, کچھ اور بھی کپڑے پہنے ہوں گے. تو کیا آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ سوٹ پہنو تو لوگ ڈفرینٹ طریقے سے بات کریں اس کے علاوہ؟ اچھا, یو سی دیٹ. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی جب میں پاکستان آ رہا تھا نا, تو آئی ڈو ناٹ نو اف آئی شوڈ سے دس اور ناٹ, مگر سعودیز وغیرہ جو ہے نا, جو عربز ہیں, وہ دے آر سم آف دا موسٹ نارسسسٹک پیپل یو ول ایور میٹ. سنا ہے کیسے ہے, بڑا ضرورت کرتے ہیں. پر آئی واز آن دی ایئرپورٹ, اور جو ڈیلیگیشن نہیں, امیگریشن آفیسر جو تھا نا, ہی سیڈ یور سوٹ از ویری نائس, واٹس یور فون نمبر, ویئر ڈو یو اسٹڈی. تو مطلب
جو سوٹ آپ کو پتہ ہے آپ کی عزت نہیں ہے دنیا میں, کہیں پہ بھی آپ باہر جائیں گے نا آپ کی عزت نہیں کوئی کرتا. دا رینڈم گائے, دا اسٹرینجرس. آپ نے جو پہنا ہوتا ہے نا, یا پھر آپ کے اندر سے جو سیاج آ رہی ہوتی ہے, جو خوشبو آ رہی ہوتی ہے, اس کی عزت کرتے ہیں لوگ. اگر آپ نے سوٹ پہ, اگر آپ اور جو آپ کا آؤٹ لک ہے نا اس پہ عزت کرتے ہیں. میرے بابا کی ایگزامپل ہے, وہ I was born in Lahore but I was raised in Saudi Arab. تو we came back to Lahore and we got stuck over here because of COVID. تو کچھ سال نا میں نے اسکولنگ کی ہے یہاں پہ, مطلب 3 سال رہے ہیں, تو میں نے نا کچھ اسکول پڑھا ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے. My father was in Saudi. تو وہ پاکستان آئے and he went to my school for some parent teachers meeting. تو وہ صبح اٹھے اور انہوں نے نا ویسے ہی بس شاور وغیرہ لیا اور نا بائک پہ چلے گئے, مطلب نارمل گھر کے کپڑوں میں. تو دا گارڈ, تو انہوں نے کہا کہ وہ اندر میٹنگ ہے, ایک پیرنٹ ٹیچر میٹنگ. انہوں نے کہا نہیں کوئی میٹنگ نہیں ہے اور آپ جائیں, اور یہ ہو نا گارڈ نے نا اس طرح سے بیہیو کیا. اینڈ مائی فادر از لائک, اس کو تو میم نا, مائی فادر از, مذاق کروں, مائی فادر از the most kind person I've ever seen in my life, one of the most kind people. تو then he went back to home and then he wore a suit and then انہوں نے گاڑی نکالی, پہلے بائک پہ گئے تھے, گاڑی نکالی and then گاڑی, اور پھر وہی گاڑیوں سلوٹ کرتے ہوئے نا, تو لوگ آپ کی آؤٹ لک کو وہ کرتے ہیں. تو سوٹنگ کی اب وہ ہے ہائرارکی میں اوپر ہے, تو دیٹس وائی آئی ویئر اے سوٹ اینڈ آئی ڈو شاعری, کیونکہ شاعری, اردو شاعری کا وہ لوگ بہت نیگیٹو سمجھتے ہیں, بیکورڈ سمجھتے ہیں اردو شاعری کو. آج کل کے بچے تو اردو پڑھنا مشکل ہوئی ہے ان کے لیے, اور وہ کہتے ہیں کہ لائف میں پریکٹیکل اردو یوز نہیں ہوتی, تو اردو کیوں پڑھے, ہر بندہ انگلش کی طرف فوکسڈ ہے. دیٹ از دا موسٹ اسٹوپڈ تھنگ دیٹ آج کل کی جنریشن کرتی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے انگلش میں ایک جملہ بولا ہے نا, انگریزی میں جس نے ایک جملہ بولا ہے, وہ کوئی عالم ہے. حالانکہ انگلینڈ میں بچے ہوتے ہیں گورے جو ہوتے ہیں, گوروں کے بچے, وہ انگلش ہی آتی ہے ان کو مطلب ان کو کچھ بھی نہیں آتا ہوتا, نہ ان کو کوئی پالیٹکس کا پتہ ہے, نہ ان کو کچھ, دے ڈو ناٹ ہیو ایبسلیوٹ نان سینس باتیں کرتے ہیں, وہ بچے ہوتے ہیں مگر انگلش میں بات کر رہے ہوتے ہیں. تو لوگوں کو ہمارے پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ ہے کہ اگر کسی نے انگلش میں بات کر لی تو وہ بہت بڑا عالم ہے, کوئی اسکالر ہے, کوئی تھاٹ پرووکر ہے, کوئی تھاٹ لیڈر ہے. انٹرویو انگلش میں ہوتا ہے, ہر چیز انگلش میں ہوتی ہے. کیسے چینج کرو گے ہماری قومی زبان جو ہے وہ اردو ہے, اور ہماری نیشنل اسمبلی میں ہر چیز انگلش میں. کیسے چینج کرو گے مائنڈ سیٹ؟ اس چیز پہ کام تو کر رہے ہو, بٹ ایک مائنڈ سیٹ ہے, ریلکٹنٹ ہے, سوسائٹی چاہ رہی ہے کہ لڑکا انگلش بولے, لڑکی, تو کیسے چینج کرو گے؟ لوگ اردو کی طرف کیوں آئیں؟ دیکھیں اردو کی طرف کیوں آئے وہ ایک علیحدہ سوال ہے, چینج کس طرح کرنے علیحدہ سوال ہے. میں آپ کو پہلے چینج کرتا ہوں. دیکھیں ہم نے اگر اپنی ماں کو ٹرین کر دیا نا تو پھر ہماری آگے نسلیں بالکل ٹھیک ہیں. اب ماں کو کس طرح ٹرین کرنا ہے, آپ نے اپنا ایکیومنٹ ڈیولپ کر کے اپنی بیٹی نے بھی آگے ماں ہی بننا ہے نا. ایسے ہی آپ اپنی ماں باپ کو تو نہیں ویسے بائی چیلنج کر سکتے نا, ہاں ان کو سمجھا سکتے ہو, پیار سے کر سکتے ہو, بدتمیزی تو آپ ہرگز کسی لیول پہ نہیں کر سکتے. اور ہمارے یہاں پہ بات کرنے سے یا اپنا پوائنٹ پروف کرنے سے بدتمیزی سمجھی جاتی ہے ہمارے پاکستان میں. ہم ایسے کہ ماں باپ کے سامنے بول نہیں سکتے انفارچونیٹلی. تو اینی وے آپ اپنی ماں کو ٹرین کریں, اپنے بچوں کو ٹرین کریں, بیٹیوں کو. دیکھیں ابھی جو حال ہے نا پاکستان کا, جو 20+ ہے نا, 20 نہیں 25+ جو لوگ ہیں, آپ ان کو نہیں سمجھا سکتے بات پاکستان میں اسپیشلی. مگر جو بچے ہیں نا آپ ان کو تو ٹرین کر سکتے ہو نا. تو جو بھی چیز دنیا میں فیڈ ہو رہی ہے, جس طرح اردو ہے, اب اردو لینگویج ہم اگر ان کو سکھائیں گے نا, ٹین ایجرس کو یا گرون اپ لوگوں کو, تو اٹ مائٹ ناٹ ورک. آئی ایم ڈوئنگ دیٹ. میں میری جو یوتھ کو ہی میں کوشش کرتا ہوں کہ گریب کروں, اپنے لوگوں کو گریب کروں. ایسے نہیں کہ میں کوئی بڈھا انکل ہوں کہ کہہ رہا ہوں یوتھ کو گریب کروں, ایسے نہیں. پر مگر اگر ہم نے بچوں کو ٹریننگ دے دی نا تو بچوں نے بھی بڑا ہی ہونا نا آگے, بچوں نے بھی آگے جنریشن چلانی ہے, معاملہ سیٹ ہو جائے گا. اچھا آپ اردو لٹریچر کی بات کر رہے تھے یار, اس طرح تو انگلش لٹریچر بھی ہے, سو واٹس دا ڈفرینس؟ کیا مزہ ہے, زیادہ اردو میں مزہ ہے یا انگلش میں؟ دنیا کے جو ٹاپ 2 میری آبزرویشن, اٹس ناٹ کہ اسٹیٹسٹکس ہیں, مگر جو موسٹ رچ لٹریچر جو ہے نا دنیا کے, وہ ہے عربک لٹریچر اور اردو لٹریچر. ٹھیک ہے. تھرڈ پہ میں اتنا زیادہ تو نہیں اسٹڈی کیا ہوا, مگر آئی تھنک فارسی لٹریچر جو ہے نا, فارسی کا بھی بہت خوبصورت. انگلش لٹریچر آف کورس, اف یو آر اے اسٹوڈنٹ, آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف انگلش لٹریچر ایز ویل. آئی ڈو رائٹ ان انگلش ایز ویل, آئی ڈو رائٹ ان اردو ایز ویل, بٹ آئی ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ اردو کو زیادہ فروغ دی جائے, بیکاز اردو از میری لینگویج ہے فرسٹلی, اور دوسرا انگلش لٹریچر کو تو ابھی بھی کریڈیبلٹی ہے, اردو لٹریچر کا تو بالکل ہی ڈیڈ ہے. مگر آپ یقین کریں, آئی ڈو ناٹ نو ہاؤ ٹو سے اٹ, ہاؤ ٹو پٹ مائی فیلنگز ان ٹو ورڈس. انگلش لٹریچر تو اٹس ویری نائس, مگر جو اردو لٹریچر ہے نا
oh my god, I can't even put that into words. اور عربک لٹریچر کا میں ابھی اسٹوڈنٹ ہوں, اتنے اس لیول پہ نہیں ہوں جتنا میں نے اردو کو ایکسپلور کیا, مگر عربک لٹریچر بھی بہت خوبصورت شاعری اور جو قافیہ قرآن پاک ہے, بالکل قرآن پاک ہے تو پھر قل اعوذ برب الناس, بالکل مالک الناس, رائٹ, والعصر ان الانسان لفی خسر, مطلب you see the قافیہ ردیف ایسے ہی ماشاء اللہ. بٹ عربک بھی کہیں اردو سے تھوڑا بہت ریلیٹ کرتی ہے, جو مطلب ڈونٹ یو تھنک کہ اگر آپ اردو لٹریچر میں بہت اسٹرانگ ہو تو لرننگ عربک از ایزی؟ آف کورس, چونکہ جو اردو لینگویج ہے نا وہ ڈرائیو ہی 3-4 لینگویجز سے ہوئی ہے. اچھا, مطلب پرشین ہے, عربک ہے, وہ تھی نا how did I forget this, انڈین لینگویج ہے ایک, وہ بہت پرانی, سنسکرت ہے, بالکل, ویری نائس, شاؤٹ آؤٹ ٹو موہت بھائی. تو اب آلریڈی اردو از اے مکسچر آف لاٹ آف کمبینیشن آف لاٹ آف لینگویجز. اب مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ اب ہم انگلش بھی اس میں ڈالی جا رہے ہیں. اب تو انگلش میں انگلش نہیں ہو گیا, نئی اردو آ گئی, کچھ ورڈز انگلش میں کچھ اردو میں, بالکل انگلش ہی ہے. ہم اب انگلش میں اردو ڈالنا شروع ہو گیا انفارچونیٹلی اس لیول پہ. مگر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو پرشین لینگویج کی جو اس وقت کریڈیبلٹی ہے نا, بالکل ہی نہیں ہے. مطلب جو بہت ہی کچھ لینگویجز ہیں جو بالکل ہی مر چکی ہیں, اس لیول پہ نہ جائے اردو. یار آپ کو نہیں لگتا کیا کس جنگ میں ڈل گئے ہو آپ؟ لوگ کچھ اور دیکھنا چاہتے ہیں, تم کچھ اور کر رہے ہو. ہاں, لوگ جنگ میں کیسے جیت پاؤ گے؟ دنیا میں موسٹلی لوگ جاہل رہیں گے. اگر ہم ایک کمرے میں 10 لوگ ہیں نا, تو اف ناٹ 7 اف ناٹ 9 6 تو جاہل ہیں 100%. یاری وہ ایک لڑائی بڑی وائرل ہوئی تھی ساحل ادیم کی, وہ بھی اسی طرح کا جاہل والے ٹاپک پہ آپ نے پھر وہ چھیڑ دیا ہے. That doesn't make any sense. That makes no sense کہ وہ کسی نے, انہوں نے, by the way آپ نے پورا سیشن دیکھا نا ان کا, if you have gone through the work, وہ عورتوں کے حقوق میں پورا سیشن کیا انہوں نے. مکالمہ جو تھا نا خلیل الرحمان کا مسئلہ, یہاں تم پتہ ہے چیز جو ایزی ہے وہ نیگیٹو چیز ایک دم وائرل ہوتی ہے. بالکل پازیٹیو چیز آپ بولتے رہو, اگلا سنے گا بھی نہیں. اور سمجھ نہیں ہے کہ عورت وہ جو بچی تھی اس کو مسئلہ کس چیز سے ہوا ہے. کنٹروورشل نہیں, دیٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. جاہل ورڈ, جاہل کو کہتے ہیں جس کو نہیں بات ایک پتہ. یا پھر ایک اور ایک کسی صحابی کی ایک حدیث ہے کہ آپ نا تھوڑا سا نا ٹیکنیکل ہو رہے ہو. ہوتا کیا ہے کہ جس طرح سے نا ہمارے پاس ایک عربک میں ایک ورڈ ہے آزمائش کے لیے یوز کیا جاتا ہے اکثر اوقات, فتنہ. اب فتنہ اردو میں فتنہ از اے ویری نیگیٹو ورڈ, بٹ عربک میں فتنہ از آزمائش, رائٹ. تو اکثر اوقات میں نے یہ والا ٹاپک بھی اس طرح سے تو امی کا ورڈ ہے نا, امی کا ورڈ عربک میں اور جاہل کا ورڈ اردو میں, جس کا مطلب ہوتا ہے کہ نہیں پتہ کسی کوئی چیز. جاہل کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ بتائیں آپ. یار ہمارے یہاں دیکھو, جب زبان زد عام ایک لفظ یوز کیا جائے گا نا, تو یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ واٹ از دا ڈکشنری میننگ آف اٹ. زیادہ امپورٹنٹ یہی ہو جائے گا کہ میں نے اس ورڈ کو کیسے پرسیو کیا. جس میں نے کہا نا فتنہ, میرا بیڈ ہوا نا. اب اکثر اوقات آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں عورت فتنہ ہے, سنا ہے آپ نے, مال اور اولاد, اور ہاں عورت فتنہ ہے, ٹھیک ہے. اب وہ فتنہ, اب اکثر اوقات نا دیر از اے ہول ایکسپلینیشن, یار فتنہ عربی والا ہے آزمائش ہے. آزمائش تو آپ کی اولاد بھی ہے, عورت بھی آزمائش تو ہے, بٹ یو سی ہاؤ دیٹ کین بی ٹویسٹڈ کہ آپ نے عورت کو فتنہ کہہ دیا. نہیں تو اگر میں فتنہ کو غلط ورڈ سمجھ رہا ہوں, جو کہ نہیں ہے غلط ورڈ, تو وہ میرا بیڈ ہوا نا, مطلب میری جہالت ہوئی وہ, کہ نہیں. یار جس طرح اردو میں میرا رنگ فاق ہو گیا, اب اس کو انگلش میں لے کے یار مجھے ہیومرس ڈیبیٹ یاد آ گئی. ماشاءاللہ, اس سے پتہ کیا کہ دس واز براٹ ٹو یو بائی ولید صاحب. مجھے نا ایک ہیومرس, یار میرا ہیومرس ڈیبیٹ, میرا ایک ہیومرس ڈیبیٹ سن رہا تھا نا, تو ایک دم وہ بڑا ہیومر کر رہا ہے, یہ ایک دم دیکھتے ہی میرا رنگ اردو والا ہفتے کا پک ہو گیا. تو ایک دم اس نے کہا کہ یہ ٹرمز کیا ہو گیا, مطلب سے گانے لے ایسے بھائی موڈ میں اس وقت گانے جانے. میں بس یار میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف دس کنورسیشن اینی مور. وائی ناٹ, میں نے کوئی غلط بات کر دی. نہیں وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے غلط بات.
تو اس نے نا ہیومرس ڈبیٹ جب آپ نے بات کی نا کہ انگلش اور اس طرح کے لفظ آ رہے تو میرے نا ہم فاسٹ میں ڈبیٹ ہو رہی تو اس نے بڑا ایک چیز کو اوپر لے کے گیا ایک دم نا اینڈ میں کہتا ہے کہ میرا رنگ ساتھ ہی نا اردو والا جو ہے نا فک ہو گیا ایک دم یار. جو ہیومر اس سے نکلا کہ ایک ورڈ ہے اس کی سینس اردو میں اور ہے اور انگلش میں اور ہے. اس طرح ہی ہر چیز کی جو ہے نا ڈفرینٹ وہ ہے. لیکن اچھا ورڈ کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ ورڈ کو کس طرح پرسیو کریں وہ پھر بندے کا مسئلہ ہے نا. لیکن جاہل کو جاہل کہنا تو فرض ہے ہمارے اوپر اسلام میں. جاہل کی ڈیفینیشن میں بات ہو رہی تھی. دیکھیں جاہل کی مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ ڈیفینیشن. ہاں بتاؤ آپ. اپنے غلط علم پر کھڑے ہو جانا کہ نہیں جو میں نے کہہ دیا وہ ٹھیک بات ہے, وہ سب سے بڑی جہالت. غلط علم پر کھڑے رہنا, ڈٹے رہنا. اگر اس کے پاس علم ہے ہی نہیں پھر تو اور بڑا جاہل ہے. تو آپ کو میں سمجھ رہا ہوں آپ کی سائڈ پہ رائٹ بالکل نہیں. تو اگر اس نے بالکل پڑھائی نہیں کی وہ پھر سب سے بڑا جاہل ہے. جاہل کی بھی اسٹیپس ہے. مجھے کیا کس قسم کا سوال ہے مگر جاہل بس وہی ہوتا ہے کہ جو ولید بھائی کو نا بہت مزہ آتا ہے ایسے سوالوں کا. وہ اور ابھی اور 2-3 اس طرح نا اور جائیں گے اسی میں کلک بیٹ تھمبنیل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں ولید بھائی یہی کرتے رہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ کیٹیگریز جانیے اس ویڈیو میں کلک کریں. میرا خیال ہے کہ آپ نے بات کی ریوائول آف اردو کی, اور جب ہم کسی بھی زبان کے بارے میں بات کریں گے نا تو یہ الفاظ اور الفاظ کا جو چناؤ ہے اور جو اس کی امپلیکیشن ہے, میں نے خود بھی یہ چیز کافی لوگوں سے سنی ہے کہ خاص طور پہ جب اردو میں آپ گھستے ہو اور شاعروں کو پڑھتے ہو تو دیر سم ٹائمز نا ایک مشکل الفاظ کو یوز کرنا ہے فار دا سیک آف اٹ. اور وہی والی بات ہے کہ اکثر لوگ شیکسپیئر کو بھی یہی کہتے تھے کہ یار وہ بس سادہ سی بات تھی آسان الفاظ میں کر دیتا, تو وہ جو مشکل الفاظ کا یوز آ جاتا ہے اینڈ دین وہ اس کو سمجھنا, اور وہ کیا وہ اس کے سمجھنے اور اس کی پرسیپشن میں بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے یا وہ ایک روب ڈالنے کے لیے ہی ہو رہا ہوتا ہے. آپ نے بہت ہی خوبصورت سوال پوچھا. آپ نے 1 کروڑ روپے کا سوال, بلکہ 1 کروڑ کم ہے, 1 کروڑ ڈالرز کا سوال پوچھا آپ نے. دیکھیں اگر میں مجھے دے دینا کم ہے میرے پاس. اگر میں کسی بندے کو کہوں نا کہ یو آر سچ اے اسٹوپڈ, ٹھیک ہے, اسٹوپڈ گائے, آپ یو سچ اے اسٹوپڈ گائے, اس جملے میں وہ وزن وہ لہ نہیں ہے نا. اگر میں کہوں تو بہت ہی بڑا جاہل آدمی ہے, اسی یہ ایک میم بھی ہے نا کہ پنجابی میں جو گالیاں ہیں اس کا مزہ ہی ہو رہا ہے. تو یہ تو میں ایک فنی پرسپیکٹیو سے کہہ رہا ہوں نا. کچھ بائی دا وے دس از اے ویری گڈ انالوجی ٹو ڈرا کہ واٹس دا پوائنٹ آف یوزنگ دوز ورڈس جب ہم وہی بات آسان لفظوں میں بھی سمجھا سکتے ہیں. ایکچوئل بات یہ کہ ہم آسان لفظوں میں سمجھا ہی نہیں سکتے وہ بات. وہ جو ریلیکٹنس ہے نا, جو گہرائی ہے, جو ڈیپتھ ہے, وہ آپ کو صرف انہی ورڈس میں سے سمجھ آئے گی. مطلب اب آج کل کے دیکھیں یہ جو ورڈز, یہ جو فلیور, یہ جو ٹائپ ہوتی ہے نا, یہ آپ کے نا انر ہاؤ ڈو آئی سے دس وداؤٹ, یہ آپ کے فلسفے کو, فلاسفی کو ٹریگر کرتے ہیں. اب پرانے جو شاعر تھے, اقبال کو دیکھیں, اقبال کو سمجھنا اٹس ویری ڈیفیکلٹ, بہت مشکل ہے. اب اقبال نے فلسفہ بیان کیا ہے. اقبال کے کچھ ورڈز ہوں گے, ورڈز اونلی ورڈز, جسٹ ٹیک دیٹ پرٹیکولر ورڈ, خودی فار ایگزامپل. اب آپ کو ان انٹینشنلی بھی آپ کے فلاسفی کو ٹریگر کر رہے ہیں یہ ورڈ, یا اگر آپ گروپ آف ورڈز دیکھیں گے پھر تو آپ علیحدہ لیول پہ ہیں نا, مگر یور فلاسفی از بینگ ٹریگرڈ فرام دیٹ پرٹیکولر کپلیٹ اور فرام دیٹ پرٹیکولر ورڈ اور فرام دیٹ جارگن, کچھ بھی. آج کل کی شاعری میں وہ ورڈز تو بڑے آسان ہوں گے مگر فلاسفی نہیں بیان ہوگی. اگر فلاسفی بیان ہوگی پھر بھی آپ کو ٹریگر نہیں ہوگی آپ کی سائیکالوجی. یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ تو دس از ون آف دا ریزنس کہ وائی ٹو سم ایکسٹینٹ دیز ورڈز آر امپورٹنٹ, ٹو سم ایکسٹینٹ. جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ ہر دور کے نا حساب سے فلاسفی چینج ہو رہی ہے, ایون لینگویجز چینج ہو رہی ہیں, الفاظ کا چناؤ چینج ہو رہا ہے, ایکسپریشن چینج ہو رہا ہے, اور سو مچ سو کہ ایک سرٹن عرصے کے بعد وہ لینگویج ہی چینج ہو چکی ہوتی ہے. جس طرح علامہ اقبال یا اور فیض احمد فیض کا بھی آپ نے نام لیا, تو وہ ریلیونٹ آج بھی ہیں وہ الفاظ, وہ شاعری, اور وہ شاید کچھ اور سالوں بعد وہ اور ڈائلیوٹ ہو جائیں گے, وہ اس طرح سے نہیں رہیں گے ریلیونٹ.
ڈائلیوٹ تو اگر آپ مجھ سے 2 سال پہلے سوال پوچھتے نا کہ یار جو شاعری ہے اٹس گوئنگ ٹو ڈائی اینڈ اٹس گوئنگ ٹو فیڈ, تو میں کہتا بالکل. مگر اب الحمدللہ کچھ نہ کچھ میں بھی کوشش کر رہا ہوں, اور بھی کئی لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ شاعری کو بالکل ہی ڈائلیوٹ نہ ہو جائے. باقی یہ جو اقبال اور فیض اور شکیب جلالی, یہ آل دیز بگ نیمز, آپ کو ایور گرین ٹرم کا پتہ ہے؟ جو پرانے زمانے کے بالی ووڈ گانے فار ایگزامپل, اب کشور کمار آج بھی ریلیونٹ ہے. آج کل نصرت فتح علی خان صاحب, محمد رفیع صاحب, لتا منگیشکر صاحب, ہاں منگیشکر صاحبہ, سوری مائی بیڈ, سوری. تو میں آپ کو نا ایک ایگزامپل دیتا ہوں. امام مالک نے جب محطہ امام مالک لکھی نا, تو دیٹ وینٹ وائرل, اور لوگوں نے نا اس کی بہت ساری کاپیز بنائی, مطلب لوگوں نے اپنے نام سے بھی بیچنا شروع کر دیا, اینڈ آل دیٹ اسٹف. تو کوئی بندہ امام مالک کے پاس آیا, انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کی بک ہے یہ تو بہت زیادہ ڈائلیوٹ ہو رہی ہے اور لوگ اپنا نام لگا کے کر رہے ہیں. تو امام مالک نے ایک مصرع, مطلب امام مالک نے جواب دیا کہ صرف وہی بچے گا جو اللہ کے لیے, جو اللہ کے لیے کیا گیا نا, صرف وہی بچے گا. اب اللہ کے لیے کیا گیا, دیٹ از این اسلامک, میں آپ کو ایگزامپل یہ نا, بٹ ٹرائی ٹو گیٹ دی اسینس. جو چیز اوتھینٹک اینڈ ٹرو ٹو یور سیلف ہوگی نا, اینڈ ٹرو ٹو اے پرپس, ٹرو ٹو یور فلاسفی, ٹرو ٹو سائیکالوجی, تو دیٹس گوئنگ ٹو بی ایور گرین. اب اقبال اینڈ تک آئی ہوپ, اگر تو جو پیٹرنز ہیں اقبال کو کہیں اقبال کیونکہ فلسفہ ہے نا, دیٹ فلاسفی کین ناٹ کبھی بھی اٹ کانٹ بی ڈیڈ, ہاں اٹ کانٹ ڈائی آئی تھنک. اور فلاسفی آپ نے ایک اور بات کی تھی کہ آج کل جو دور میں فلاسفی بھی چینج ہو رہی ہے, تو دیٹ از ناٹ فلاسفی بیسکلی. فلسفے میں نا گرے ایریا نہیں کوئی ہوتا, بلیک اور وائٹ ہوتا ہے, رائٹ اور رانگ ہوتا ہے, بس. ہم اچھا برا بھی نہیں ہوتا, ہم کہتے ہیں نا یہ آدمی بڑا اچھا ہے, یہ آدمی بہت برا ہے. اچھا برا دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی. دس ٹرم از کالڈ لائکلیہڈ آف لائکنیس. لائکلیہڈ آف لائکنیس از ناٹ ایبسلیوٹ, اٹ از ریلیٹیو. آپ کے لیے کوئی انسان اچھا ہو سکتا ہے, میرے لیے انسان کوئی برا ہو سکتا ہے. سیم گوز وتھ فلاسفی. تو صحیح اور غلط انسان ہوتا ہے. سیم گوز وتھ فلاسفی, صحیح اور غلط چیز, تو وہ اینڈ آف ٹائمس تک صحیح رہے گی, اینڈ آف ٹائمس تک غلط رہے گی. فلاسفی چینج نہیں ہوگی. کیا ایج ہے آپ کی؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ 22 رائٹ. آپ کو کیا لگتا ہے؟ اینی گیس؟ 20s میں ہی ہوگا, 23 24. میں 22 23 میں تینوں 23 کا بھی ہوں, 22 کا بھی ہوں, 24 کا بھی ہوں. اس کا مطلب ہے کہ 30+ ہو چکے ہیں. نہیں, not at all, استغفر اللہ. I do not tell my age. یہ تو لڑکیاں شرماتی ہیں یار. نہیں, there is another specific solid reason. اگر آپ مجھ سے یہی سوال, پاکستانی آڈینس ہے نا, پاکستانی ہمیں دیکھ رہے ہیں, اردو اسپیکنگ لوگ دیکھ رہے ہیں, تو اردو اسپیکنگ لوگ کا نا, لوگوں کے کافی زیادہ مسئلوں میں ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ جو اگر کوئی جوان بات کر رہا ہے نا, اور میں سمجھے 40 ایئرس کا ہوں, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یار یہ تو 20-22 سال کا لڑکا بات کر رہا ہے, اگر اس بات کی انفلوئنس بھی ہوگا نا, اس کے دماغ میں ہٹ کری ہوگی کہیں نہ کہیں بات, اور اس کو پتہ چلے گا اچھا یہ تو بچہ ہے, یہ تو ابھی چھوٹا سا جوان ہے, یہ تو اس کو کوئی, تو وہ کہے گا نہیں. میں نے ایج اس لیے پوچھی تھی کہ آپ کی باتوں میں اتنی ڈیپتھ ہے, اتنی نالج ہے, تو کیا یہ ایج از جسٹ آئی تھنک نمبر, کہ اتنی جلدی آپ یہ چیزوں سیکھ سکتے ہو؟ اگر اتنی ایج, اگر لیٹ سے 22 ہے, 21 ہے, تو 40 تک کدھر نالج آئے گی؟ تو اس چیز کو امپورٹنٹ چیز ہے. میں اب تو آئنسٹائن کا ایک, پتہ نہیں آئنسٹائن کا یا سوکریٹس کا, سقراط کا یا آئنسٹائن کا, ان دونوں میں سے کسی کا کال ہے, میرا خیال ہے سوکریٹس کا ہے, کہ دا اونلی تھنگ آئی نو از دیٹ آئی نو نتھنگ. کہ مجھے صرف یہ پتہ ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں پتہ, مجھے صرف ایک چیز آتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا. تو بس یہ آپ کا بڑا پن ہے, اگر آپ کو اس طرح سے لگا. جزاک اللہ. تو پراپر شرما گئے ہو یار. تو بس آئی ڈو ناٹ ٹیل مائی ایج بیکاز آئی شوڈ. نہیں, آپ نے سالڈ ریزن دی ہے کہ یہ بات آپ نے بہت گہری کی ہے, کہ لوگ پاکستان میں نا جج کرتے ہیں کہ یار اس کی تو ایج اتنی کم ہے, یہ اتنی انٹلیکچوئل بات کیسے کر سکتا ہے, یہی بندہ بڑا. اور دوسرا ایک پاکستان کا ایک اور ایشو ہے, اگر آپ کی فیس ویلیو نہیں ہے نا, آپ دنیا کی بڑی سے اچھی بات کر دو, لوگ اس کو ویلیو نہیں کریں گے. تو وہی نا جو آپ کی ہم نے پہلے بات کر رہے تھے, آؤٹر لک جو ہے, جو آپ نے, اینڈ بائی دا وے پاکستان میں زیادہ ہے, گورے جو ہے نا, دے ڈو ناٹ کیئر اگر آپ نے سوٹ پہنا یا نہیں پہنا. موسٹ آف دا گورے, ہم گورا کو اسپیسیفائی کرتے ہیں گورے.
اب مگر وہ گوروں میں بھی کیٹیگریز ہیں نا, US کا ہے, UK کا ہے, ملیشیا, اینی وے. تو دے ڈو ناٹ کیئر, موسٹ آف دیم دے ڈو ناٹ کیئر کہ کوئی سیلیبریٹی جا رہا ہے, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. یہاں پہ اب باہر جاتے ہیں لوگ تو آئی واز گوئنگ ٹو سے کچھ اور لیکن نہیں, یہاں پہ باہر جاتے ہیں تو پیپل لائک او مائی گاڈ, ادھر سے پکچر ادھر سے پکچر, پیپل گو کریزی. مگر باہر اس طرح کا نہیں ہے. باہر بے شک ٹام کروز ہو یا اوباما ہو یا کچھ کوئی بھی ہو, موسٹ آف دا پیپل لائک کوئی بات نہیں, انسان ہے. تو وہ جو آؤٹر لک ہے اس پہ نہیں جاتے. پاکستان میں بالکل درست کہا آپ نے کہ یہ تو بچہ ہے, یہ کہاں. کیسے چینج ہوگا مائنڈ سیٹ؟ ماں کو ٹھیک کر دیں, باپ کو ٹھیک کر دیں. باپ سے زیادہ بڑا پلے کرتی ہے رول ماں. تم نے تو باپ کو فری کر دیا, ماں کو ساری ذمہ داری ماں پہ ڈال دی. ماں کا درجہ بھی تو زیادہ ہے نا, کسی وجہ سے زیادہ ہے. میرے اوپر کس کا حق ہے؟ تمہاری ماں کا, تمہاری ماں کا, تمہاری ماں کا, دین باپ کا. پیرنٹنگ ہمارے یہاں نا از جسٹ اے فلوک, اٹس اے لک. میری شادی ہوئی ہے تو اب میرے بچے بھی ہونے, اور بہت گہری بات کیا میں. تو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ کہ اب ہمارے یہاں جیسے جنرلی, میں وہ ایگزامپل تھوڑی بری ہے لیکن وہ ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نا اپنے بیٹے کے بارے میں کہا تھا کہ اس سے مسائل پوچھ رہے ہو جس کو طلاق کا مسئلہ نہیں پتہ, کیونکہ ان کے بیٹے نے ایک مجلس میں 3 طلاق دی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ دس از اے ویری, مطلب ہمارے یہاں نا یہ بڑا ایک نجی مسئلہ ہے. اسی طرح نا ہم لوگوں نے تمام تر مسائل کو نجی مسائل بنا دیے ہیں کہ یار یہ تو کسی کی پرسنل لائف ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے, which is a shame. ہاں. سو ان دیز سینیریوز جہاں پہ مطلب جو مسائل, کچھ مسائل کو ہم نے بالکل کیٹیگرائز کر دی کہ یار یہ نجی مسئلہ ہے, نو بڈی گوز اینڈ ٹیل اینی بڈی. یعنی کہ کوئی بھی کسی اباؤٹ ٹو بی میرڈ کپل کو یہ نہیں سمجھاتا کہ یار طلاق کے کیا مسائل ہیں. ان کو لگتا ہے یار یہ تو شادی کرنے جا رہے ہیں, اس کو طلاق کا تھوڑی بتانا ہے. اسی طرح سے کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ یار اب تم نے اف یو تھنکنگ اباؤٹ بیکمنگ اے پیرنٹ تو آپ کو کیا کرنا ہے, واٹ آر دا ڈوز, واٹ آر دا ڈونٹس. نو بڈی ٹرائز ٹو اسٹڈی اور ایجوکیٹ آن دیز میٹرس. بڑا یہ اٹس میں دیکھیں آئی ایم آؤٹ آف ورڈز, میرے آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے تھے, پر اٹس اے شیم. دیکھیں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, مسئلہ یہ کہ ہمیں ٹریننگ ہی نہیں دی جاتی کہ ہم وی ڈو ناٹ نو ہاؤ ٹو اسٹینڈ فرم. ایک حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا کوشچنس پوچھتے تھے. تو ایک بار نا صحابی بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت عبداللہ بن عمر بھی تھے, حضرت عمر بن الخطاب کے بیٹے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا کہ وہ کون سی ایسی, میں اگر انسان کی اسٹیجز کا ایگزامپل دوں تو کون سے درخت سے دوں ایگزامپل. تو سب صحابی چپ تھے. تو پھر بائی دا وے وہ کھجور کا درخت. تو جب وہ جا رہے تھے نا حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عمر بن الخطاب, تو حضرت عبداللہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر کو کہا کہ بابا مجھے جواب آتا تھا. تو ہی چلتے چلتے ایک دم سے رک گئے وہ, اور انہوں نے کہا تو تم نے دیا کیوں نہیں جواب, تم نے بولا کیوں نہیں؟ کہتے بس وہ بڑوں کی محفل تھی, مجھے نا شائنیس اور یہ وہ. تو انہوں نے ان کو نا یوں کندھے سے اٹھایا, نے کہا آج کے بعد مجھے جو شائنہ دیکھوں. تو ہمیں یہ چیز سکھائی ہی نہیں جاتی کہ ہم ڈرتے ہیں کہ طلاق پہ بات نہیں کرنی, حالانکہ ہمیں پتہ بھی ہے وی ہیو ٹو. دیکھیں ایک بات, اگر آپ کے پاس حق بات ہے نا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیا, اگر ایک بھی آیت آتی ہے اس کو آگے پہنچاؤ. تو آیت تو ایک ایبسلیوٹ ٹروتھ ہے نا, اس کے علاوہ اف یو ہیو اینی تھنگ رائٹ, اگر آپ کو پتہ ہے کہ حدیث ہے جو کہ اوتھینٹک ہے, ویریفائی کیا آپ نے, ویلیڈیٹ کیا آپ نے, تو اس کا آپ کا کام ہے. اٹس ناٹ لائک یور چوائس, اٹس لائک یور جاب کہ آپ نے اس کو بتانا ہی بتانا ہے. اب ہم لوگوں کو اگین المیہ ہے جو آپ نے بتایا کہ ہم لوگ طلاق کی بات کرتے ہی نہیں, گھبراتے ہیں کہ نہیں کوئی بہت برا, آف کورس اٹس اے بیڈ تھنگ بٹ اٹ از ناٹ ریکمینڈیڈ, مگر اٹس اے تھنگ. تو مگر ہم اس کی ٹریننگ ہی نہیں دیتے. بٹ ایز اے اگر جب آف کورس مائی فادر از گوئنگ ٹو گیو می, آئی ایم ناٹ میریڈ, جب میری شادی ہوگی نا تو مائی فادر از گوئنگ ٹو گیو می دا ٹریننگ. تو میں ماں باپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایک ایک چیز سکھائیں. سب سے پہلے خود سیکھیں, اور بے شک کسی نہ کسی اسکالرشپ کے آپ اپنے خود ہی سیکھیں, بے شک جس مرضی طریقے سے سیکھیں, مگر حق کی بات سیکھیں. اور اپنے بچوں کو سکھائیں, شرمائے مت کسی بھی چیز میں, ورنہ بعد میں شرماتے معاملات اتنے برے ہو جائیں گے نا کہ وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. تو اگر آپ شادی کروا رہے ہیں تو پہلے تو شادی کروائیں مت کسی انسان کی,
اس انسان کی جو کوالیفائی نہیں کرتا. پاکستان میں تو موسٹ آف دا پیپل دیکھیں, اگر آپ فرعون ہیں نا, اگر آپ ایک کینسر ہیں اور آپ شادی کریں گے اور آپ بچہ, ایک تو آپ نے جو لڑکی لے کر آئے ہیں وہ بھی آپ نے کینسرس کر دیا, اس کو بھی فرعون بنا دیا آپ نے. پھر جو آپ آگے بچے کریں گے وہ بھی کینسرس ہوں گے اور وہ بھی فرعون ہوں گے. تو اف یو آر اے کینسر یو آر گوئنگ ٹو پروڈیوس نتھنگ لیس دین کینسر, رائٹ. تو شادی اگر کرنی ہے آپ نے تو پلیز ایلیجبلٹی کرائٹیریا پہ پورا اتریں اور پھر شادی کریں. آئی ہوپ کافی سارے اینگلز ہیں, آئی ہوپ آئی ایم کلیئر. تو پھر شادی کا ایلیجبلٹی کرائٹیریا کیا ہے سر؟ اگر آپ کا دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ مسئلے ہیں, پتہ ہے جو دنیا میں مسئلے ہوتے ہیں نا, وہ اس کا سب سے بڑا قصوروار میں ہوں اور آپ ہیں. اردو مر رہی ہے, اردو از فیڈنگ, میں سب سے بڑا قصوروار ہوں. فلسطین میں بچے مر رہے ہیں, میں سب سے بڑا قصوروار ہوں. کوئی بھی دنیا میں مسئلہ ہے نا, میں سب سے بڑا قصوروار ہوں اگر میں نے اس مسئلے کی کنٹریبیوشن میں, اس کی سولوشن میں کنٹریبیوٹ نہیں کیا. اگر if I'm not contributing to the solution of the problem, then I am the problem. I'm the biggest problem. اگر میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا اس کے سولوشن میں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کنٹریبیوشن تو دور, ہمیں یہی نہیں پتا کہ مسئلے اگلے 50 سال میں مسئلے ہونے کے ہیں. دنیا کے سب سے بڑے 50 سال تو چھوڑیں, پاکستان کا سیمپل ہے تو ہیو ٹو بی بہت ہی زیادہ نیچے جانا پڑے گا. ہمیں یہی نہیں پتا کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کیا ایز اے پاکستانی گئے. اس وقت پیلسٹائن کا جو ایشو ہے وہ بہت اٹس ویری کرٹیکل, اور ہمیں یقین کریں آدھے سے زیادہ لوگوں نے 2 اسٹیٹ سولوشن پہلی بار سنا ہے. اب جو 2 اسٹیٹ سولوشن ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہے کیا. تو ہمیں مسئلوں کا تو سولوشن کیا, ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہے. بیسک ہمیں وی ڈو ناٹ ایون نو دا فنڈامنٹلز آف اینی تھنگ. حل کیا ہے اس کا؟ پیرنٹنگ. پیرنٹنگ دو چیزیں لائک مطلب وہ ہے نا کہ یہ سولوشن کا ایک شاید پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے. ہاں بٹ یو نو دا سائیکالوجی کہ وہ بندہ جو ماں باپ بن رہا ہے وہ کس طرح سے پہلا اسٹیپ. تو دیکھیے 2 چیزیں ہیں, ایک ہے ایموشنل انٹیلیجنس اور ایک ہے کریٹیکل تھنکنگ. ہمارے جو اسکول میں سلیبس ہے نا, اس میں اگر ہم ایموشنل انٹیلیجنس پڑھانا شروع کر دیں نا اور کریٹیکل تھنکنگ پڑھانا شروع کر دیں, آدھے سے زیادہ پاکستان, آدھے سے زیادہ کیا پورے آلموسٹ پورے ہی پاکستان. یہ 2 لفظ مجھے بڑے اچھے پتہ ہے, مدثر سے بڑے ڈسکس ہوا. سو لیٹس سے کہ یہ اسکول میں تو نہیں آ رہے, ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں, آپ کس طرح لے کر آئیں؟ اچھا آپ نے یہ یعنی کہ ایک ہو گیا, اس کے بعد اگلا اگر نہیں ہوا تو یہ نہیں ہو رہا نا. میں تو اب یہ تو میں تو نہیں کر سکتا ہوں کہ میں جا کے اسکول والوں کو کہوں بھائی ایموشنل انٹیلیجنس پڑھاؤ, وہ کہیں گے اس کا ٹیچر دو پہلے. تو پھر آپ تو اب تو مطلب یہ مطلب وی کریٹنگ مور پرابلمس ہیئر. ٹھیک ہے, لیٹس ٹاک اباؤٹ دا سولوشن فار ٹوڈے. آج کیا کریں؟ سب سے بڑا کام یہ کریں کہ میں نے بتایا نا کہ اگر دنیا میں کوئی بھی مسئلہ ہو رہا ہے تو میں مسئلہ سب سے بڑا ہوں کہ میں نے اگر کیوں نہیں کچھ کیا. تو پاکستان میں جو بھی ہے, اگر کریٹیکل تھنکنگ نہیں سکھا رہے بچوں کو تو مجھے, لیکن یہ تو پتہ نا کہ مدثر بھائی ہیں لوکل ٹاکس پہ ہوتے ہیں, ولید بھائی ہیں لوکل ٹاکس پہ ہوتے ہیں, ان کو تو آتی ہے کریٹیکل تھنکنگ. اور اگر کریٹیکل تھنکنگ وہ پرووائڈ نہیں کرے نا تو سب سے بڑا مسئلہ وہ ہے. تو ایز انفلوئنسر, لیکن دنیا میں نا ہر آدمی انفلوئنسر ہوتا ہے. یہ جو کانٹینٹ کریٹرس کو ہم انفلوئنسر کہتے ہیں, کوئی نہ کوئی ہلکا باب ہوتا ہے جس پہ وہ انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے. اگر کچھ بھی نہیں ہے نا, وہ بالکل ملنگ درویش آدمی ہے میری طرح, پھر بھی اس کا جو بچہ ہوگا, بیٹا ہوگا, بیٹے کے لیے وہ انفلوئنسر ہی ہے بہت بڑا. اپنے ایک جو بچہ ہوتا ہے نا, اس کے لیے سب سے بڑا ہیرو اس کا باپ ہوتا ہے. تو باپ انفلوئنسر ہے, انفلوئنس کرے بچے کو. اور بچہ بڑا تب ہوتا ہے جب وہ اپنے باپ کے اندر نقص دیکھنا شروع ہو جائے, ورنہ انسان بڑا ہی نہیں ہوتا. 40 سال کے آپ کو بچے ملیں گے, نہیں میرا باپ. دیکھیے ہر انسان کے اندر ایریاز آف امپروومنٹس تو ہوتے ہی ہیں نا. ایسا ہی ہے. انسان تب بڑا ہوتا ہے جب وہ اپنے باپ کے سامنے اپنی بات رکھ سکے. اگر اس کی بات کانٹراڈکٹری ٹو اسلام نہیں, اگر اس کو اسلام قرآن پاک اور سیرہ بیک کرتی ہے نا, اور وہ اپنے باپ کے اندر نقص دیکھ رہا ہے کہ یار میرے باپ کو نا اس بندے کو پیسے دینے چاہیے تھے اور نہیں دیے, تو یہ باپ نے غلط کیا. بے شک وہ میرا ہیرو ہے. مائی فادر از آنیسٹلی اسپیکنگ, مائی فادر از مائی بگیسٹ ہیرو, ون آف مائی بگیسٹ رول ماڈلز, ون آف مائی بگیسٹ انسپریشنز. بٹ آئی اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو یو نو اینالائز اینڈ گیٹ دیٹ. میں کوئی بدتمیزی نہیں کر رہا, مگر اگر میں اپنے باپ میں ایریاز آف امپروومنٹس نہیں دیکھ پا رہا نا تو میں بچہ ہی ہوں, ابھی میں بڑا نہیں ہوں. یو گیٹ مائی پوائنٹ؟ بٹ اگر ایریاز آف امپروومنٹ آپ نے دیکھ لیے, اس کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہو؟ اس کے ساتھ آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں. آف کورس آپ سے سب سے پہلے بھائی, آپ سارم بھائی, علی بھائی جو بھی سن رہے ہیں نا, آپ سے آپ کا سوال تو ہوگا ہی ہوگا. آپ سے یہ بھی دیکھیں, اگر آپ دنیا کو چینج کرنے کی
دنیا کو فتح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا, اور آپ سے آپ کا باپ ہی نہیں فتح ہو رہا, آپ سے آپ کی ماں ہی نہیں فتح ہو رہی, جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ, صرف دنیا میں 2 لوگ ہیں ایسے جو آپ کو اپنے سے زیادہ خوش اور اپنے سے زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں, اور وہ ماں باپ ہیں. ایک کا نام ہے ماں اور ایک کا نام ہے باپ. اور اگر آپ اپنی پوائنٹ کو, جو کہ آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے, اگر آپ کو قرآن پاک کا پوائنٹ ہے, آپ کا پوائنٹ نہیں ہے, وہ آپ اپنے ماں باپ کو ہی ثابت نہیں کر پا رہے, تو پھر آپ دنیا فتح کرنے کی باتیں نہ کریں. یہ پھر سے نا آپ نے جو بات کی نا, مجھے پھر سے بڑی آپ کی باتوں سے نا ساحل الدین مجھے بڑی دفعہ یاد آ رہی ہے. ہاں میں ان کا اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا, that's where it's coming from. But again دیکھو, we can talk about it کہ باپ کو فتح کرو اور ماں کو فتح کرو, اینڈ آئی گیٹ دا پوائنٹ, لیکن وہ سوچ وہ ہوگا کہاں سے؟ آپ نے what's the first step؟ قرآن پاک, سیرہ, ایجوکیشن. آپ نے پہلے تعلیم حاصل کرنی ہے, نالج لینا ہے پہلے. درست نالج تو بہت ہے. درست نالج بھی پاکستان میں بڑا ٹرکی ورڈ ہے, کیونکہ اب وہی بات ہے نا, پھر ہر کو کہے گا میرے پاس آؤ, میرے علاوہ تو جائیں گے. 100%. I sort of believe more on the engineer doctrine on this one کہ سب کی سن لو, سنو سب کی سنو, بیکاز انسانی دماغ اس لحاظ سے بڑا تیز ہے. سب کی سنو, آپ نے, مجھے سمجھ نہیں ہے آپ کہ یار پروناؤنس جب ہم کیٹیگرائز کر دیتے ہیں نا درست نالج لو, تو بعض اوقات نا ہم ایک بیریئر کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہاں, جب آپ سب نالج لوگے نا, تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ درست کون سا. آپ لو سب کا لو, نالج سب کا لو, آہستہ آہستہ یو ول گیٹ دیئر. اور وہی والی بات ہے کہ نالج وڈ کریٹ دیٹ کریٹیکل تھنکنگ ایز ویل. 100%. اور جو نہیں کریٹیکل تھنکنگ, اف یو نو ہاؤ ٹو سی اے تھنگ کریٹیکلی, تو پھر آپ کا نالج کے جو دروازے ہیں وہ خود ہی کھل جائیں گے. اٹس گوئنگ ٹو اس طرح سے ایکسپینڈ کرے گا وہ, تو اٹ ول ہیلپ. ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے نا عناصر ہیں جو کہ ہم پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہماری کریٹیکل تھنکنگ مری ہے. جی ہاں, رائٹ. یہ ایزی پارٹ ہے, اس کو نہیں ڈسکس کرتے. ڈسکس وہ کرتے ہیں کہ جن سے یہ واپس آئے گی. دیکھیں, اگر ہمارا انفلوئنسر ٹھیک ہو گیا نا, انفلوئنسر, I'm not talking about content creators, I'm talking about every single guy جو بھی کہیں نہ کہیں انفلوئنس کرتا ہے, اور اپنے آپ کو سب سے پہلے اس نے دیکھا شیشے کے اندر, مطلب اپنے آپ کو ٹرانسپیرنٹ کر کے دیکھا کہ یار کیا کیا غلطی ہے. پتہ ہے آپ کو, پتہ ہے ایک جو چور ہوتا ہے نا, اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ وہ چوری کر رہا ہے اور چوری غلط ہے. اور یہ کیونکہ فطرہ ہے نا, فطرہ کی آواز آتی ہے. قرآن پاک میں بھی آیت ہے اور بائبل میں بھی آیت ہے کہ ایوری چائلڈ از بورن ان دا امیج آف گاڈ. مطلب آپ کو فطرہ سے ہی آواز آتی ہے. اگر آپ جھوٹ بول رہے ہو نا, آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ جھوٹ بندہ, یہ جو بندہ ہے نا جھوٹ بول رہا ہے, میں جھوٹ بول رہا ہوں اس بندے کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے کہ آپ غلط کر رہے ہو, بٹ یو اسٹل ڈو اٹ. تو اف یو ہیو دی پاور اینڈ دی اوڈیسٹی ٹو اسٹینڈ فرم, اگر کوئی بھی بندہ غلط کر رہا ہے, دیکھیں یہ ہے نا کہ آپ کے 3 اسٹیجز ہیں. برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو, اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو, اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانو, وچ از اے لیسٹ اسٹیج آف ایمان کا آخری درجہ ہے. ایک اور بھی حدیث ہے کہ جو طاقتور مومن ضعیف مومن سے بہتر ہے. تو یو ہیو ٹو اسٹینڈ فرم. اگر آپ کو کوئی چیز آتی ہے اور آپ کو اف یو نو دیٹ سم تھنگ از رائٹ, یو ہیو دا کریکٹ وے آف لکنگ ایٹ سرٹن تھنگ, یو ہیو ٹو اسٹینڈ فرم, یو ہیو ٹو سے اٹ ریگارڈلیس آف آل دا بیک لیش دیٹ یو گوئنگ ٹو گیٹ. اب میں سوٹ پہن کے پوئٹری کرتا ہوں نا, تو کافی سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بکواس کر رہے ہیں. مطلب ایون اف آئی ایم رائٹ, بٹ آئی ہیو ٹو اسٹینڈ فرم. فرم کا مطلب یہی ہے نا کہ یو ہیو ٹو, جتنے بھی تیر آ رہے ہیں آپ نے سنبھالنا ہے اپنے آپ کو. سو دس از, آئی ہوپ آئی آنسر دا کوسچن. ہاں, بٹ اگین میرا مور دین کوسچن از اے ڈسکشن کہ ہم لوگ اگر یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں, کیونکہ وہی والی بات دوبارہ میں کروں گا کہ اگر ہمیں مسئلہ نظر آتا ہے نا, تو a lot of times we are more driven and more centric towards the issue rather than the solution. اور شاید مسئلے کو ڈسکس کرنا آسان ہے, تو اس لیے میں اس پہ زیادہ فوکس نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ہم سولوشن کی طرف زیادہ جائیں. تو مسئلہ آپ کا ایک تو ہم نے کہا کہ ہمیں نالج لینا ہے. ایک تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ یار سب سے پہلے ہم پڑھیں گے, نالج لیں گے. قرآن پاک اور سیرہ, قرآن پاک اور سیرہ سے شروع کرتے ہیں. قرآن پاک ہم نے پڑھنا ہے, سیرہ ہم نے پڑھنی ہے. کیا یہی کافی ہے کہ یہیں سے کریٹیکل تھنکنگ بھی آنا شروع ہو جائے گی؟ قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے کہ آپ اس کو جس بھی اینگل لگا کے, چشمہ لگا کے دیکھو گے نا, وہ آپ کو اسی کا روڈ میپ بن جائے گی. اف یو وانٹ ٹو فائنڈ فزکس ان قرآن پاک, او مائی گاڈ, آئی کانٹ ایون. اگر میں اس ٹاپک پہ شروع ہوا نا,
ہمیں 5-6 پوڈ کاسٹ کرنے پڑیں گے, مطلب اتنا براڈ وہ فزکس کا. اور ہمارے مولوی سکھاتے ہیں سائنس اور قرآن ڈفرینٹ ہے. اٹس ناٹ. قرآن پاک از دا فائنسٹ بک آن سائیکالوجی. سیرہ از دا فائنسٹ بک آن سائیکالوجی, the finest book on thinking, critically thinking, the finest book on emotional intelligence, اور actually my favorite book on physics, قرآن پاک. قرآن پاک میں انٹر گلیکٹک ٹریولز کا بیان کیا ہوا ہے, قرآن پاک میں پورٹلز کا بیان کیا ہوا ہے, قرآن پاک میں لٹرلی دا بلیک ہول کا بیان کیا ہوا ہے, انٹر ریلم, انٹر ڈائمینشنل, ٹائم ٹریول. اینڈ اگر آپ مجھے اف یو وڈ وانٹ ٹو آسک, میں آپ کو بتاؤں گا کہاں کہاں پہ. اور بارش کس طرح ہوتی ہے, ماں کے پیٹ کے اندر ایمبریونک سٹیجز بتائی ہوئی ہیں بچے کی. چاند پھٹ کے واپس آ گیا, حضرت سلیمان کے دربار میں ایک پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آ گیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ چلے گئے اور 7 ہیونس 7 سماوات کا ٹریول کیا. سو اٹس لائک ٹائم ٹریول, انٹر گلیکٹک, انٹر ریلم, انٹر ڈائمینشنل, ہر چیز قرآن پاک میں مینشنڈ ہے. تو کریٹیکل تھنکنگ تو آئے گی اگر آپ قرآن پاک کو. آپ نے پاکستانی مولوی کا نام لیا بیچ, یہ سب چیزیں بہت ہی تیز ہیں. آپ نے ساری چیزیں کہ مولوی صاحب, مجھے بتاؤ کہ پھر پاکستانی مولوی کیوں نہیں بتاتے یہ چیزیں؟ دیکھیں, یا تو ان کی I'm not going to say this, شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو تزکیہ کر لیا نا انسان نے, تزکیہ نفس, نماز, روزہ, کلمہ, حج, اور 5 جو پلرز ہیں, کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, اگر یہ 5 کر لیے تو آپ کامیاب ہیں. جو کہ ٹو سم ایکسٹینٹ ان کی بات درست ہے, ان کا نیت تو ٹھیک ہے, میں ان کی انٹینٹ پہ بات نہیں کر رہا, I'm not going to say کہ ان کے there is a problem in their intent, مگر اقامت دین کا کوئی کام نہیں کرتے وہ. اور ان کو لگتا ہے کہ تزکیہ ہو جائے گا اگر ہم تزکیہ, مطلب اگر تزکیہ کی ٹریننگ دیں گے تو وہ ہو جائے گی اگر ہم اور اگر ہم اقامت دین کا کام نہ بھی کریں, وچ از ٹوٹلی رانگ. جب تک آپ اقامت نہیں کریں گے, اقامت دین کا کام نہیں کریں گے, تب تک تزکیہ نفس تو پورا ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو آئی ہوپ ان کی کوئی انٹینشن تو بری نہ ہو. آئی ڈو ناٹ اسیوم کہ ان کی انٹینشن بری ہو, اصل میں نالج اتنا لمیٹڈ ہے. آئی تھنک میں نے یہ چیز دیکھی ہے, قرآن جن سے پڑھتے ہیں یا مولوی گھر میں آ کے پڑھاتے ہیں کچھ, میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو مولوی یا قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں, وہ جو ہماری بیسک تعلیمی یا لینگویج جو ہماری تعلیم ہے نا, وہ انہوں نے نہیں لی ہوتی. وہ آئی تھنک میٹرک پڑھا, اس کے بعد قرآن پڑھانے لگ گئے, یا میٹرک فیل. تو ڈونٹ یو تھنک کہ ہمارے یہاں فزکس آتی ہوگی جو میٹرک فیل ہے. اچھا, آپ کو نہیں لگتا کہ جو ہمارے یہاں قرآن پڑھا رہے ہیں یا مولوی ہیں, وہ بیسیکلی خود پڑھے لکھے نہیں ہیں, بٹ ان کو قرآن اور عربک آتی ہے جو بیسیکلی پڑھا رہے, تو وہ عربک بھی نہیں آتی. آپ یقین کریں سر, آپ یہ جو مولوی صاحب پڑھاتے ہیں نا, یہ اللہ کے ورڈز نہیں ہیں, یہ مولوی صاحب کے ورڈز ہیں, وہ ان کی انٹرپریٹیشن ہے. میں نا یہ سروس لیول لگ رہی ہے مجھے ڈسکشن میں, تھوڑا اور ڈیپ جانا چاہتا ہوں. مجھے ایک شعر, مجھے اگین ورڈز کے لیے نا میں زیادہ لمبا ہو جاؤں گا, تو میں شعر سے وہ ایک مصرع ہے اقبال کا کہ ملا کو ہے گر ہند میں سجدے کی اجازت, ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اقبال, مجھے لگتا ہے کہ یہ دیر از اے سسٹمیٹک پرابلم ہیئر. ہمیں کیونکہ یہ اجازت مل گئی کہ ہم نمازیں پڑھ سکتے ہیں, ان خداؤں نے ہمیں یہ اجازت دے دی, تو ہم نے کہا کہ ہمارا اسلام آزاد ہو گیا. ہمارا دین آزاد ہوا ہی نہیں ہے. ایٹ دا کور لیول آف دا ہول تھنگ میری پرسیپشن ہے شاید کہ وہ کبھی بھی, جسے ڈاکٹر اسرار کہتے تھے نا, کہ کبھی بھی وہ اصل سازش تھی یہ کہ دین اور اسلام الگ کر دیا. پڑھو جتنی نمازیں پڑھنی ہیں, کرو جو کرنا ہے, ٹھیک ہے. دین اور اسلام الگ کر دیا, اسلام اٹسیلف از دین. یہ تو بات ہے نا کہ دین اور مذہب کو الگ کر دیا. دا کنسیپٹ آف مذہب کہ یار تم پڑھو, نمازیں پڑھو, روزے رکھو, تمہیں پوری آزادی ہے. بالکل 100%. کہ دین کا مطلب ہوتا ہے سسٹم. دین کا عربک میں انگلش میں نا, وہ میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ کو کہا کہ تم کرو, نمازیں پڑھنی پڑھو, لوگوں کو تم کرو, سسٹم ہمارا چلنے دو. لڑائی ہی یہ تھی دین کی. بٹ ہم لوگوں نے کر دیا کہ یار نہیں مذہب اور وہ جو دین کا ایک فرق ہے جو ہمارے ہاں بہت زیادہ ایگزسٹ کرتا ہے. آئی فیل لائک وہ دیٹ از دا مین کور آف دا پرابلم. آئی ایگری ٹو دیٹ. اینڈ دیکھیں, ایک آپ کو حدیث قدسی کی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. بائی دی وے گائز, لیٹ می گیو یو گائز اے ڈسکلیمر, میں کوئی اسکالر نہیں ہوں, نہ ہی میں کوئی میری کوئی اس میں, دیز آر مائی سبجیکٹس, دیز آر واٹ آئی اسٹڈی. مگر اگر کوئی میری بات ہے جو کانٹراڈکٹری ٹو اسلام ہے, تو وہ بات کو اٹھا کے دیوار میں مار دیں. یہ چاروں جو ہمارے اسکول آف تھاٹس ہیں نا, چاروں اماموں کی بات, سمجھدار ہیں. جی ہاں. تو اگر آپ کو کوئی بھی میری بات لگی غلط ہو تو پھر نہیں,
بٹ وین آئی ایم کوٹنگ اے حدیث اور این آیا میں یو کین ویلیڈیٹ اٹ اینڈ آئی ایم شیور اباؤٹ دیٹ. مگر ایک حدیث قدسی ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا, حضرت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ یہ جو پرٹیکولر بستی ہے نا اس کو جا کے اجاڑ دو. تو جب فرشتے گئے تو وہ واپس آئے اللہ کے پاس, انہوں نے کہا یا اللہ ہم کس طرح اجاڑ سکتے ہیں, یہاں پہ آپ کے کچھ بندے ہیں وہ ہر وقت آپ کی عبادت کرتے ہیں, آپ کو سجدے مطلب دیر آلویز ورشپنگ یو. تو اللہ نے کہا اسٹارٹ ود دیم. آر یو گیٹنگ دا پوائنٹ, دا ڈیپتھ کہ ان سے جا کے شروعات کرو, کہ ان کو پتہ ہے کہ یار ارد گرد میرے مسئلے ہیں مگر میں اپنی نماز روزے میں کلمہ میں پڑھا ہوں صرف. آپ سے سب سے تو یو آر دا سینٹر آف جہنم. اگر آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ مسئلے چل رہے ہیں, آپ نے اپنی استطاعت میں بائی دا وے استطاعت کو بڑھائیں. قرآن پاک میں آئے تھے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, کہ جتنی زیادہ طاقت میں آ سکتے ہیں نا اتنی زیادہ طاقت میں ہے. یہ نہیں ہے بہانہ نہیں چلے گا کہ نہیں میری تو استطاعت کم تھی, میں تو زبان سے دل میں برا جان سکتا تھا یا میں جان سکتی تھی. نو. تو دس از, اگر میں صرف نمازیں پڑھ رہا ہوں, صرف روزے رکھ رہا ہوں, کیونکہ یہ پلرز ہیں نا, پلرز ہوتے ہیں, اس کی بلڈنگ علیحدہ ہے, ایک دین سسٹم علیحدہ ہے اور پلرز ہیں یہ. اگر میں صرف پلرز کو لے کے چل رہا ہوں تو آئی ایم سوری ٹو سے اٹس وی آر دا پرابلمس, بگیسٹ پرابلمس. تو آپ نے جو سوال پوچھا تھا نا کہ کریٹیکل تھنکنگ آئے گی قرآن پاک سے سیرت سے, تو قرآن پاک از دا بیسٹ بک آن ایوری سبجیکٹ. ہم سب کی زندگی میں نا ایسا ہوتا ہے, اور میں آپ کی بھی کیونکہ جرنی میں آپ نے اسکیچنگ بھی کی, پھر اب آپ اردو کی ریوائول پہ بھی کام کر رہے ہیں, ایسا کون سا آپ کا اپنا ایسا بلیف تھا جس کو آپ کو انڈو کرنا پڑا؟ مسئلہ میرے ساتھ پتہ کیا ہوا, میں صرف مولوی صاحب سے قرآنک ٹریننگ لیتا تھا, اور جب میں نے خود ہی اس میں جب ریسرچ وغیرہ کرنا شروع کی تو مجھے پتہ چلا کہ یار جو میں کرتا آ رہا تھا وہ تو غلط تھا. مولوی صاحب نے تو مجھے غلط پڑھایا تھا, اور مجھے پتہ نہیں میں کہاں سے آپ کو ایگزامپلس دوں, میں الفابیٹکلی اسٹارٹ کروں یا کہاں سے اسٹارٹ کروں کہ پاکستان میں جو اسلام کے نام پہ اچھی چیزیں ہوتی ہیں اور اسلام میں ٹوٹلی غلط ہے. تو میرے بھی کافی سارے بلیفس تھے, جس طرح اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں لیٹ می ریپیٹ دیٹ, آئی ایم ناٹ اے اسکالر, تو میرے بھی بہت ساری چیزیں ابھی بھی جو مجھے پتہ ہے کہ غلط ہے, اینڈ آئی ایم ٹرائنگ مائی لیول بیسٹ. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے ہدایت دے جتنی زیادہ. تو بہت سارے بلیف سسٹمز ٹوٹلی آنیسٹلی کچھ جگہوں پہ تو میرا ٹوٹلی غلط ایک علیحدہ چیز تھی, اور جب مجھے پتہ چلا اچھا یار یہ غلط چیز ہے تو آئی ہیڈ ٹو. کوئی ایک بتائیں ہمیں سو دیٹ ہم انسپریشن لے سکیں کہ یار یہ اگر بندہ اتنی بڑی چیز کو بھی چینج کر سکتا ہے. سو یار آپ میرے چلیں اچھا, ہاں آئی وانٹ ٹو گیٹ ٹو دیٹ تھاٹ نا, بیکاز ہم لوگ کریٹیکل تھنکنگ کی بات کر رہے ہیں تو آئی ایم شیور دیر از اے لیسن ہیئر کہ وہ آپ نے اپنی زندگی میں کس طرح سے چینج کیا. دیکھیں میرا نا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آئی ایم پرفیکٹ, مگر آئی یوز ٹو مائی پیشن واز اسکیچنگ, مطلب فیشیل اسٹرکچرز پورٹریٹس بنانا. آئی یوز ٹو ڈو دیٹ ڈیلی. اب میرا پیشن ہے, میں مطلب اس طرح آپ کو واٹس یور فیوریٹ اسپورٹس, سنوکر کھیلتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں آئی کوڈ ٹیل ماشاء اللہ, بیکاز آف یور اسٹائل سے نا. تو اب آپ سنوکر کھیلتے نا, آپ کا جب آپ تھکے ہوئے ہو یا کچھ بھی ہو, آپ سنوکر کھیلتے نا, آپ کو نا تکمیل ملتی ہے, مطلب سکون ملتا ہے کوئی نہ کوئی نا. تو اسی طرح مجھے جو تکمیل ملتی تھی نا, مطلب جو میرا سکون تھا, وہ انسٹیڈ آف سلیپنگ ان فرنٹ دا اے سی, میرا اسکیچنگ میں نا کتھارسس, ہاں کتھارسس, دا تھراپی. تو آئی یوز ٹو ڈو دیٹ ڈیلی. اب میں وہ کرتا ہوں کہ اب میں اوکیجنلی تو نہیں, مگر اب 6-7 مہینوں میں نے صرف 2-3 اسکیچز بنائے. تو 6-7 مہینوں میں کتنے اسکیچز بنے؟ 3, 6, 9, 12, 15 اینڈ 18, 21, یعنی کہ کتنے اسکیچز 210 اسکیچز بن جانے تھے اگر میں روزانہ کرتا, رائٹ. اور بنائے 3-4 ہیں. تو دس از ون آف دا فیو تھنگ, بٹ 3-4 بھی کیوں بنائے ہیں, جو شوڈنٹ بھی. مگر یا آئی ٹرائڈ کافی ساری چیزیں اس طرح سے کہ مجھے اچھی لگتی تھی مگر چھوڑنی پڑی. ڈیڈ اٹ ہیلپ یو ان اینی وے؟ آف کورس. آپ اللہ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں نا, انسان تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کرے. تو اٹ ہیلپ می ان مینی ویز, ایکچولی ناٹ مینی ویز, کہ کچھ چیزیں دیکھیں اللہ کے ہر کام میں ہر فیصلے میں فائدہ ہوتا ہے. اللہ کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا, اللہ کے ہر ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ دیٹ وی ٹیک اس میں گڈنس ہوتی ہے. ایک انگلش کا ایک مصرع ہے کہ وی واک بائی فیتھ ناٹ بائی سائٹ. تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یار نہیں ہمارا کوئی بڑا کارنامہ ہے, مگر وہ اللہ کے ہر چیز ایک نا ایک
مولانا طارق جمیل نے ایک بار ایک لائن کہی تھی کہ اس دن تمہاری سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی جس دن تمہیں یہ پتہ چلے گا کہ ہر کام اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے. تو اللہ کے لیے اگر آپ کوئی چیز کریں, اپنے ایمان کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کریں, تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے لیے ایسے ایسے دروازے کھولنے ہیں. اور الحمدللہ, اینڈ آئی مین اٹ وین آئی سے اٹ, اللہ تعالیٰ میرے ساتھ جتنا الحمدللہ جتنا میرے ساتھ مجھے نعمتوں سے نوازا نا, آئی کانٹ ایون پٹ دیٹ ان ٹو ورڈز. الحمدللہ جتنا میں سجدے میں گروں اتنا کم ہے. اگر میں ساری دن بھی سجدے میں رہوں نا وہ بھی کم ہے الحمدللہ. What would it take, so for example, to be here, جب آپ یہ سوچتے ہو and that sort of the power of that belief جو نظر آ رہا ہے کہ یار I'm so blessed کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے, and when you give something, وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کی کمٹمنٹ کا پتہ وہاں سے چلتا ہے کہ what did he give for it, انہوں نے قربان کیا کیا اس کے لیے. کچھ لوگ اپنے وقت سے, کچھ لوگ اپنے پیسے سے, مختلف چیزوں سے, جس کو جو پسند ہوتا ہے وہ اس چیز کی قربانی بھی دے دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو گیج کرتے ہیں. بٹ whatever you feel on a spiritual level, if you have to give it for something, whatever, تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ you can ever give it away؟ مطلب آپ کو دنیا کی سب سے زیادہ دولت مل رہی ہو to give this away, اور یا دنیا کی سب سے زیادہ کوئی خوشی مل رہی ہو to give this away, to give my ایمان away. ہاں, استغفر اللہ, I can't even think of that. پتہ ہے مجھے نا, میں یہ کوئی شوخی مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا, نہ ہی میں کوئی اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ فار دس, آئی ایم صرف جسٹ ٹو گیو این ایگزامپل, جسٹ ٹو لوگوں کا نا آئی ہوپ اس سے ایمان اسٹرانگ ہو. مجھے نا ایک آفر آئی, ایک کسی کمپنی کی آفر, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو نیم دا کمپنی, وہ 30 لاکھ روپے کی آفر تھی. اچھا وہ بائی دا وے اس پہ میمز بنیں گی, وہ کرتے ہیں کہ وہ جو آلٹو میں بتائیں پیسوں کا, بٹ ہاں اس نے پوچھا تھا یہ سوال ایک بندے سے, وہ ایک لڑکی سے پوچھا تھا انفیکٹ کہ آپ کتنے پیسے بنا لیتی ہیں. تو اٹ واز اے بگ تھنگ فار می, آف کورس میں اٹس اے بگ تھنگ نا کہ 30 لاکھ روپے. اور اگین لیٹ می ریپیٹ اینڈ ایمفسائز اے لٹل بٹ مور, میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی اپنے آپ کو بڑا شو کرواؤں یا میں کوئی دکھاؤں کہ میں کوئی بہت بڑا مومن ہوں یا کیا, بٹ آئی ڈکلائن دیٹ بیکاز دیٹ واز an offer of a betting app. بیٹنگ ایپ کے لیے نا, بیٹنگ ایپ ہاں سب سے پہلے پیسے پھینکتی ہے. ہاں, اور اتنے سارے, یہ تو مجھے پتہ ہے, میں نے بعد میں جب میرے کچھ بہت پیسے دیتے ہیں, میں 30 لاکھ تو کم ہے, بلاگز وغیرہ رن کرتا تھا تو انہوں نے ایڈورٹیزمنٹ کے لیے مجھے بھی بیٹنگ کے لیے, تو میں نے بھی نہیں کیا تھا تب. بہت اس ٹائم کیا بلاگ اسٹارٹ کب کیا, نہیں تو بیٹنگ ایپ کتنے پیسے کتنے, وہ تقریباً ایک ایڈ پلیسمنٹ کی آپ کو $600 دے رہی تھی. یہ کتنے بنے آگے تقریباً پاکستانی اس ٹائم 1,80,000 اراؤنڈ. اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ 2011-12. تو 2012 میں آپ کو 1 لاکھ روپے دے رہے تھے, اور انسان نے بگ شاٹ کی, کوئی یہ نہیں کوئی بہت بڑا شاہ رخ خان ہے تو وہ مطلب بیٹنگ ایپ اتنے سارے دیتی ہے, بہت پیسے دیتی ہے, اتنے پیسے دیتی ہے. اچھا میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں, اب آپ نے جب انکار کیا نا تو آپ کے پیچھے نا اس میں ریشنل میں نا یہ تھا کہ یار یہ حرام ہے, پر وہی بات جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے بھی کی تھی نا, فطرہ کی آواز. بالکل, میں نے ایسے بہت سے انگلش کانٹینٹ کریٹرز کو دیکھا ہوا ہے who talk about the same thing. تو یہ وہی بات ہے کہ فطرہ کی آواز ہے کہ وہ انگلش کانٹینٹ کریٹرز ہیں جو کہ, اور میں نے کبھی کبھی نا میں نے ایسے کانٹینٹ کریٹرز کو بھی دیکھا ہے خدا کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہ جو کہ باقی اپنی ساری باتوں میں نا کافی ایتھیسٹ لگتے ہیں, بٹ دے ریئلائز اٹ, دے ریکگنائز اٹ. وہ کہتے ہیں وہ سپریم انرجی ہے, ایک وہ ہے, ایک فیلڈ ہے, انرجی کی فیلڈ ہے جس کے ساتھ کنیکٹ کرو اور یو بیکم نو باڈی, اور وہ سارا کا سارا جو کانسیپٹ وہاں پہ نظر آتا ہے. تو وہی بات ہے کہ فطرہ کی آواز ہے, اینڈ دیٹس سو کلیئر اینڈ سو ایویڈنٹ. اینڈ میں نا آئی تھنک آئی ہیو ایمفسائزڈ کافی زیادہ, بٹ آئی ووڈ لائک ٹو سے دس ون مور ٹائم کہ آئی ڈنٹ سے, میں نے کبھی بھی ایگزامپل نہیں دی ہے, میں نے یہ صرف یہ نہیں دکھایا کہ میں کوئی بہت بڑا عالم ہوں یا کوئی بہت بڑا مومن ہوں یا بڑا آدمی ہوں, نہیں, اٹس ناٹ دیٹ. میں صرف ایک ٹریننگ کرنے کے لیے, مطلب نہیں, مقصد بھی یہی ہوتا ہے. دیکھیں ہم نے بھی آپ سے یہ سوال جو پوچھتے ہیں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وی کین اسپارک دیٹ تھاٹ پروسیس, رائٹ, اور ٹریگر somebody to think on that lines. آگے کیا بننا چاہتے ہو زندگی میں؟ I want to become an actor. ابھی لوگ کہیں گے اتنے سارے اسلامک بات ہونے کے بعد فار این ایکٹر, دس از ون آف مائی بگیسٹ ڈریمس کہ آئی وانٹ ٹو ریسیو این آسکر. اچھا, بٹ آئی ڈو ناٹ ہیو اینی کانٹیکٹس, مجھے نا شو بزنس انڈسٹری میں کانٹیکٹس نہیں ہیں, تو آئی ریئلی وانٹ ٹو بیکم این ایکٹر, ڈرامہ انڈسٹری اور فلم. تو کہاں سے شروع کس طرح ہوگا ابھی؟ آئی ڈو ناٹ نو نا, میں وہی تو بتا رہا ہوں, میرے کانٹیکٹس وغیرہ نہیں ہیں, کانٹینٹ تو بنا رہے ہو. ہاں, کانٹینٹ تو بنا رہے ہو, اینڈ آئی ایم جینوئنلی سو گڈ ایٹ ایکٹنگ. اچھا, ایکٹنگ بہت اچھی کر لیتا ہوں. ہاں,
ساری پوڈ کاسٹ کے اینڈ میں یہ کہہ دیا میں ایکٹنگ اچھی کر لیتا ہوں. آئے ہائے رائٹ. لوگ نیچے سستا جان. یار جان ایلیا بھی زندگی میں وہ پتہ نہیں سن رہا تھا کہ زندگی میں مشہور نہیں ہوا, مرنے کے بعد جو ہے نا اس کے سب میں نے جب شاعری وغیرہ اسٹارٹ کی نا مرنے کے بعد. ہاں بالکل, سوری ٹو انٹرپٹ یو. مرنے کے بعد وہ اتنا پاپولر ہو گیا کہ ہر بندہ اب اس کی شاعری کو میمز بن رہے ہیں. جب میں نے شاعری وغیرہ اسٹارٹ کی نا تو لوگوں نے لکھا کہ مجھے اتنا زیادہ پاپولر تو نہیں تھا, لوگ مجھے جانتے تھے مگر میں اس لیول پہ نہیں تھا. تو لوگوں نے لکھا یہ کون ایلیا ہے بھائی وہ جان ایلیا, آپ کون ایلیا ہو, یا کچھ لوگ کہتے ہیں جان کالیا ہو آپ. یہ ویسے اچھا آئیڈیا, موسیٰ ایلیا بنا لو اپنے آپ کو. نہیں ابھی ایون بوائز کے ساتھ تھا میں, تو ان کی وائبس ویڈیو ایک ریکارڈ کی تھی انہوں نے, تو اس پہ لکھا جان ایلیا 2.0. اچھا, تو پھر مجھے لوگوں نے میسیجز کیے کہ بھائی موسیٰ بھائی آپ کون ایلیا ہیں, آپ جان ایلیا نہیں, آپ جان کالیا ہیں, کون کالیا ہیں آپ. پاکستانی کمنٹس تو پھر تو پتہ میمز اور کمنٹس پہ بہت آگے. بالکل بالکل, which is a bad thing, it's a very bad thing. میں یہ سمجھتا ہوں, I do not know if مطلب میری ایک اسٹڈی ہے کہ آج سے 5-6 سال بعد نا پاکستان سے اسٹارز نکلنا بند ہو جائیں گے اگر اسی طرح رہا, کہ کوئی بندہ کام کر رہا ہوتا ہے اس کو اتنے پازیٹیو کامنٹس کے بجائے 99% لوگ are going to criticize him for no reason. اب لیکن پتہ ہے دیکھو ایڈورسری کریٹس گریٹ اپرچونٹی. بٹ فار دا گائے who's just starting, جس کو یہی تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا مائنڈ کتنا اسٹرانگ تھا. نہیں تو دیکھیں نا, اب انیشیل اسٹیج پہ ہے آپ دیکھیں بچے, اب چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, آپ اس کو طلاق کے مسئلے تو نہیں بتا سکتے, چھوٹا بچہ ہے, یا نہ ہی آپ اس کو کچھ, تو اس لیول پہ پہنچنے کے لیے بھی نا کافی ٹائم لگتا ہے. اب یو ہیو ٹو ہیو اے ویری تھک اسکن اف یو ار اے کانٹینٹ کریٹر. یو ہیو ٹو گیٹ یو گوئنگ ٹو گیٹ کرٹیسائزڈ. بٹ اس کرٹیسزم کو فیس کرنے کے لیے اگر ہم شروع میں ہی سارا کرٹیسزم ڈال دیں گے نا, جس بندے کو ابھی اس فیلڈ میں آ رہے ہیں, اب بندہ ایک سیڑھی چڑھ رہا ہے, اوپر ایک منزل پہ پہنچنا چاہ رہا ہے, اس نے پہلی سیڑھی چڑھی ہے اور ہم کہیں نہیں اوپر نہ جانا, اوپر جنات ہیں, اور وہ ڈرانا شروع کر دیں یا کچھ بھی, تو اس کا وہیں پہ ساری ہوا جو تھی وہ پھس ہو جائے گی اور وہ از گوئنگ ٹو گو. اچھا, آپ نے کافی شاعری بھی کی ہے اور سب کچھ, سب سے فیوریٹ شعر کون سا ہے؟ Oh my God, this is one of the questions that I can never answer. I do not have a favorite. میرا ایک شعر, پسندیدہ شعر تو کوئی نہیں ہے, پسندیدہ اشعار ہے, اور ان پسندیدہ اشعار میں سے ایک شعر ہے کہ کیونکہ ہم ابھی اسی کو ڈسکس بھی کر رہے تھے آف کیمرہ بھی, کہ چڑھتے سورج کو گالیاں دینا ہے یہی مشغلہ اندھیروں کا. چڑھتے سورج کو گالیاں دینا ہے یہی مشغلہ اندھیروں کا. شب پرستوں کے روٹھ جانے سے کام رکتا نہیں سویروں کا. ابھی ہم مینٹل پہ بات کرتے ہیں نا, مینٹل ہاؤ ٹو گیٹ اسٹرانگ انف. تو شب پرستوں کے روٹھ جانے سے کام رکتا نہیں سویروں کا. سو اٹس اے بیوٹیفل, سوچنے پہ مجبور کر دینے والی شاعری. اور بھی کافی سارے اشعار ہیں. خود بھی لکھتے ہو ساتھ ساتھ؟ جی ہاں, میں خود بھی لکھتا ہوں, مگر میں جو خود لکھتا ہوں نا وہ بہت کم اپلوڈ کرتا ہوں, بیکاز میری ٹریننگ ایسی ہوئی نا, میں نے آپ کو بتایا میری دادی جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ اقبال کے علاوہ کوئی شاعر ہے ہی نہیں. میں فیض کا بہت بڑا فین ہوں, تو وہ کہتی ہیں کہ فیض ٹھیک ہے بہت اچھا شاعر ہے, اٹس نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ, مگر وہ اس لیول کا اتنا بڑا بھی شاعر نہیں ہے جتنا تم اس کو سراہتے. فیض کا فیوریٹ شعر کون سا ہے؟ میرا پسندیدہ شعر جو فیض, اچھا نقش فیض کے جو کلیات ہے نا, اس کا نام ہے نسخہ ہے وفا. 7 بکس ہیں, تو اس میں جو پہلی بک ہے نا وہ ہے نقش فریادی, اور نقش فریادی کے جو شروع کے اشعار ہیں وہ میرے پسندیدہ بھی ہیں, اور وہ ہیں رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی, جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے. رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی, جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے. جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم, جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے. جب ہم بیمار ہوتے ہیں, جب ہم بے چین ہوتے ہیں, تو ہمیں صرف چاہتے ہیں کہ یار کسی نہ کسی طریقے سے ریکور ہو جائیں, اور پھر جب ریکوری ہمیں ملتی ہے, تو جو تکمیل ملتی ہے, تو کس طریقے سے, کس خوبصورتی سے اپنے الفاظ میں موتی پہ رو کے نہیں لکھا ہوا جس طرح کہ جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے. اٹس ویری بیوٹیفل. تو فیض کو تو میں ون آف مائی فیوریٹ پوئٹس ہے نا, تو فیض کو تو ایک شعر نہیں ہے, کئی اشعار ہیں جو کہ پسندیدہ ترین ہے.
میں خود بھی نا علامہ اقبال کا بڑا فین رہا ہوں, تو I can see وہ اقبال یا کلیات اقبال بھی. تو جسٹ ٹو ایڈ ویلیو ٹو دا کنورزیشن, وین آئی واز گروئنگ اپ تو میرا جو فیوریٹ شعر ہوتا تھا اینڈ اٹ ہیلپ می سو مچ. خاص طور پہ جس میں مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے ہیں نا, تو مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ بیریئرز اور ان کا نا بریک کرنا اور وہ بڑا سوچنا شاید مجھے بہت زیادہ نا اس شعر نے سکھایا تھا. اور شعر یہ تھا کہ شاید کہ زمیں ہے یہ کسی اور جہاں کی, تو جس کو سمجھتا ہے فلک اپنے جہاں کا. کیا بات کر دی آپ نے, کیا بات کر دی آپ نے. تو the way it broke barriers for me نا, اور آج تک نا مجھے اتنا فیسنیٹ کرتا ہے نا یہ شعر, شاید کہ زمیں ہے یہ کسی اور جہاں کی, تو جس کو سمجھتا ہے فلک اپنے جہاں کا. ہاں ایک میرے نا کزن ہے ددیال سائڈ پہ نا, تو میری دادی کی جو بہن ہے نا, جو بہن تھی, ان کے بیٹے ہیں وہ, ان کا نام ہے اسامہ آزاد. تو اسی پہ نا اسی کانٹیکس پہ ان کا ایک شعر ہے کہ فقط تقوا ہے معیار بلندی, فقط تقوا ہے معیار بلندی, چھتوں کو آسماں کرنے کا مقصد. پوری نظم اس میں سے ایک شعر ہے کہ او مائی گاڈ, لائک اقبال کا یار بہت ہی خوبصورت شعر پڑھا آپ نے. اور یہ شعر بھی کہ چھتوں کو آسماں کرنے کا مقصد, تو ہم جتنا مرضی سوچ لیں, جتنا مرضی اوپر چلے جائیں, کیا پتہ جو فلک ہے وہ کسی اور جگہ کی زمین ہو. بالکل. اور وہ ہوتا ہے نا, آپ ہائکنگ کرنے جاتے ہو, یو آفن سی دیٹ نا کہ یہ پیک ہے, ریچ دیر یو سے وہ یار ابھی ایک اور پیک ہے. تو وہ اٹس لائک اے تھاٹ کہ دس از لائک این اینڈلیس سارٹ آف اے سرکل, not dilemma, vicious cycle. But it's a beautiful thing as well, na, to think کہ یار وہ ایک میں نے کہیں پہ یہ بھی پڑھا تھا کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے, یہ انگلش میں تھا, میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں, کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے, یا سب سے بڑا فیلئر لوگوں کا یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے بڑا سوچا اور اچیو نہیں کیا. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے چھوٹا سوچا اور اچیو کر لیا. ہاں, یا بڑا سوچا ہی نہیں. بالکل. چھوٹا سوچ کے اچیو کرنا کتنا ڈینجرس ہے. ہاں بالکل بالکل. It is death. آج نا بہت خوبصورت بات کر رہے ہیں یار, میرا دل چاہ رہا ہے آپ کو سنتا جاؤں. آج نا میرا ایک سیشن تھا بلند والوں کے ساتھ. ہم پورا دن سنتے رہتے ہیں, آپ سن لیں. اس کے لیے گھر کی مرغی دال برابر ہوگی یار, ہر کسی کے لیے گھر کی مرغی. تو آج میرا ایک سیشن تھا بلند والوں کے ساتھ. تو اس میں میں نے یہی بات کی تھی کہ وی شوڈ ایم ایز ہائی ایز وی کین. دے سے ایم فار دا اسکائی, اف یو فیل ایٹ لیسٹ یو ول ریچ دا کلاؤڈس. تو جتنا مرضی ہم جتنا زیادہ بڑا گول رکھ سکتے ہیں نا, اتنی بڑی سوچ رکھو. مگر یہ کہ ہم لوگ نا اس گول تک پہنچنے میں ہم لوگ کافی ساری چیزیں اگنور کر دیتے ہیں. اب جس طرح ہم لوگ ایک ہائکنگ, مطلب ہم ایک پیک پہ پہنچنا چاہ رہے ہیں نا, اور ہم صرف سیدھا دیکھ کے اسٹریٹ چلتے جائیں, تو ہم اس پیک پہ تو پہنچ جائیں گے اور ہمیں بہت خوبصورت نظارہ بھی دیکھنے کو ملے گا. مگر اس کے بعد ہمیں ڈپریشن ہونا شروع ہو جائے گا کہ واٹس نیکسٹ, یہاں تو پہنچ تو گیا, اس کے بعد کیا. تو ہمیں اکثر نا ہم چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھول جاتے ہیں. حالانکہ اصل جو تکمیل ہے نا, یا کیپ آن ریپیٹنگ دس ورڈ بیکاز آج سیشن تھا نا اس تکمیل کا, تو وہ جو تکمیل ہے, احساس تکمیل, وہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے آتی ہے. اب دیکھیں, آپ کو بارش بہت پسند ہو سکتی ہے نا. اب ہم اپنی پسندیدہ عورت کے بارے میں سوچ رہے ہیں, سن سیٹ ہے اور بارش ہو رہی ہے اور ہم چائے پی رہے ہیں, یا پھر ہم اپنے پسندیدہ شو کے ساتھ پاپ کارنس کھا رہے ہیں, یا پھر جب ماں اپنے بچے کو پیار کرتی ہے, یا پھر جب ہم بچپن میں گلی میں کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں. لاٹ آف ایگزامپلس. بٹ آپ پسندیدہ عورت والی پہ زیادہ خوش ہوئے, میں نے دیکھا ہے نا, ابھی کبار ہے. آپ جو ہے نا مدثر بھائی, آپ بات سے اگلی بات نکالتے ہیں, آپ نا کوئی نہ کوئی ڈاٹس کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کوئی نہ کوئی بات پکڑ کے نا اس پہ مولوی کی بات کی تھی آپ نے پسندیدہ عورت کی بات کی تھی. بٹ جس طرح آپ نے کہا نا کہ وہ, بلکہ مجھے نا ایک اور یاد آیا, وہ ایک ہے نظم ہے اس کا نا, جو آخری شعر ہے نا, وہ نظم ہے میرا خیال ہے ایک شاہین اپنے بچے کو سکھاتا ہے دی آرٹس آف فلائنگ اور وہ سب نا. اس میں جو آخری شعر ہے نا وہ ہے, جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے اے پسر, وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں ہے. یہ تو اقبال. تو وہ اگین وہی جس طرح آپ کہہ رہے ہو نا کہ
celebrating the small wins and you know the process is so important. اور وہی جو بات ہے کہ آپ نے ایک ہے باب پروکٹر, اگر آپ نے اس کو سنا ہو, انگلش میں اس کا کانٹینٹ تھا, وہ کہتا تھا کہ گول اگر آپ کو پتہ نا کیسے اچیو ہونا ہے تو وہ گول ہی غلط ہے. کہتے ہیں گول ہے ہی وہی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کیسے اچیو ہونا ہے. بالکل بالکل. تو وہ میرا خیال ہے کہ دس شوڈ بی دی آرٹ آف تھنکنگ بگ. رائٹ. the magic of thinking big, اس پہ ایک بک بھی ہے, ایک بندے نے لکھی ہوئی ہے, وہ بڑی زبردست ہے. میں نے مجھے آسکر نہیں پتا کہ کس طرح سے لینا ہے, پر ڈرامہ انڈسٹری نہیں پتا یا فلم انڈسٹری نہیں پتا کس طرح جوائن کرنی ہے. اس کا مطلب میرا جو خواب ہے that's the whole idea نا, there's a whole science behind it کہ اگر آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ آپ نے کیسے. جی بالکل بالکل. ہاں سو وہی ہے نا کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ مجھے کیسے ملنا ہے تو یہ گول نہیں ہے, بیکاز یو نو ایگزیکٹلی کہ میں نے یہ اسٹیپس لینے, that's just a repetition of those steps. نہیں تو if مگر کچھ چیزوں پہ ہمیں پتہ ہے نا. اب فار ایگزامپل ایک بچہ ہے, اس کو اسکیچ آرٹسٹ بننا ہے اچھے لیول کا, اس کو پتہ ہے کہ یار سمپل سی چیزیں کنسسٹنسی کریں گے, کنسسٹنٹ رہیں گے تو پہنچ جائیں گے. تو اس کو سیڑھیاں تو پتہ نا, اس کے گول تک پہنچنے کی سیڑھیاں تو پتہ نا اس کو. سو دیر آر سم ایکسیپشنل. بات وہیں پہ آ جاتی ہے نا کہ کیا اس نے صرف اسکیچ آرٹسٹ بننا ہے, ہاں, یا اس نے دنیا کا سب سے بہترین اسکیچ آرٹسٹ بننا ہے. تو اس کے لیے بھی روڈ میپ تو ہے نا. بٹ یو فلاسفیکلی آئی گیٹ دیٹ, بٹ یا ہی ڈزنٹ ایگزیکٹلی نو نا کہ میں نے ہاؤ کین آئی بی دا بیسٹ, یا میں نے کیا ایسا کرنا ہے کہ یہ ایک سنگر ہے. اب سنگر سارے ہیں, بٹ کس کو کون نصرت فتح علی خان بنتا ہے یا کون بنتا ہے سونو نگم, وہ ایک الگ ایکسس بن جاتی ہے نا. سونو نگم مجھے پسند ہے اس لیے میں نے اس کا نام لے لیا, because a lot of people don't appreciate the artists that are alive. وہ کمار, مجھے نا ایک جوک یاد آ گیا, ان کے لیے ہوگا کشور ہی یا رفیع ہی, کیونکہ وہ مر چکے نا, سیف زون ہے. میں نا ایک جگہ پہ نا آئی واز سنگنگ, میں تھوڑا بہت گاتا بھی ہوں, تو میری نا آئی ہیو اے سافٹ میلوڈیس وائس. تو گا کے سنا دے یار, ایکسپلین کیوں کر رہے ہیں. میں بھی سنا تھا پہلے یہ جوک سنے, یہ ٹی وی چینل میں جانتے جاتے رکا ادھر آ کے. تو نا وہ آئی ہیو اے سافٹ وائس, میلوڈیس وائس. تو میں آئی پریفر انڈی میوزک از مور دین دا یو نو زیادہ اس طرح کے. بٹ مائی بردر از اے ویری نائس سنگر, از اے پروفیشنل سنگر, ہی ڈیڈ اے ڈویٹ ود علی ظفر ایز ویل. تو کچھ جو لوگ ارد گرد تھے نا, وہ ہیڈ اے مائک اور اسپیکر وغیرہ تھا, تو میں بھی گا رہا تھا. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس سونو نگم بھی آ گیا اور علی ظفر بھی آ گیا. I was like, oh my God, bro. Just because of the soft tone. But yeah, anyway. پتہ چلتا ہے آپ سے بات کر کے بھی نا کہ وہ ٹون آپ کی کافی سافٹ ہے. ولید بھائی کی خوشی کے لیے آپ میرا خیال ہے ایک دو کچھ گنگنا بھی دیں تھوڑا سا, تو ولید بھائی خوش ہو جائیں گے. سونو نگم کا ایک گانا تھا نا, وہ مجھے یاد نہیں آ رہا, وہ بہت خوبصورت تھا, وہ اٹس اے ویری پاپولر ون. ہستی رہے تو ہستی رہے, نہیں آپ کی آواز پہ بڑا سوٹ کرے گا وہ بھی. Shall I start? Yeah. کچھ ایسی لگن اس لمحے میں ہے, یہ لمحہ کہاں تھا میرا, اب ہے سامنے اسے چھو لوں ذرا, مر جاؤں یا جی لوں ذرا. آگے کیا تھا, I forgot. خوشیاں چوم لوں یا رو لوں ذرا, مر جاؤں یا جی لوں ذرا. یار یہ میرا ون آف دا فیوریٹس. دعا گانے کا نام ہے. دعا جو بیجی تھی دعا. نہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, تالیاں یار ولید بھائی کے لیے, تالیاں یار. مجھے لگا وہی یار اس کے لگ ریل بنانا ہے ولید بھائی کے لیے یار. نہیں یار مجھے لگا ابھی مجھ میں کہیں باقی تھوڑی سی ہے زندگی. نہیں اچھا وہ دعا کچھ وہ اور تھا, بٹ مجھے ایسا لگا کہ وہ, بٹ آئی ہیڈ اے گوز بمپس. مجھے آپ کی آواز ماشاءاللہ بہت اچھی ہے, اٹس ویری ڈفرنٹ فرام سونو نگم, بیکاز میں نے سونو نگم کو کافی زیادہ سنا ہوا ہے, تو اٹس ویری ڈفرنٹ بٹ اٹس ویری بیوٹیفل ایز ویل ماشاءاللہ. ہاں سونو نگم از سونو نگم ہے سب کا, نہیں بٹ اٹس ویری بیوٹیفل ایز ویل, مطلب ماشاءاللہ یو ہیو اے گڈ وائس. بٹ یو نو اسکیچر بھی ہو, سنگر بھی ہو, اور وہ باتھ روم سنگر, میں بٹ ایکٹر ہی بننا چاہتے ہیں. تو دیکھو علی ظفر کے بارے میں بتاؤں,
علی ظفر از اے گڈ اسکیچر. وہ ایک اچھا ایکٹر بھی ہے, ایک اچھا سنگر بھی ہے, اچھا ماڈل بھی ہے. مجھے لگتا ہے تم اس لائن پہ جا رہے ہو. موسٹ آف آل علی بھائی جو ہے نا, ہی از سچ اے نائس گائے ایز ویل. I mean, I had بہت لوگوں سے تعریف سنی ان کی. ہاں, he's a very humble guy. بس اب بلانا پڑے گا انہیں بھی. ہاں بلائیں. he's going to, genuinely speaking, I'm not exaggerating nor am I kidding. وہ بہت اچھے ہیں. انہوں نے he invited me to his house. I made a sketch illustration. اچھا. تو I gave him over there and ہمارا صرف نہ پتہ, it's a story کو بتاؤں. I made a sketch, so that went viral a little on the internet. Not viral, but that gained attention. ان کی نا علی بھائی کی attention آئی اس اسکیچ پہ. تو بھی ٹرائڈ سم انٹرنل کانٹیکٹس ایز ویل کہ ہماری ان سے نا ملاقات ہو جائے. آئی سیڈ ٹو مائی بابا کہ آئی ایم سچ اے بگ فین, کین آئی میٹ ہم. اینڈ ہی سیڈ میری کوئی پرسنل جان پہچان تو نہیں ہے, بٹ آئی کین ٹرائی کسی کانٹیکٹ کسی دوست سے پوچھ کے نا. آئی واز لائک او مائی گاڈ, ایز اٹ واز اے بگ تھنگ فار می. تو میٹنگ سے 2-3 دن ایک دن پہلے نا بابا نے کہا کہ بیٹا تمہارے پاس 3 منٹ ہوں گے. وہ 4 منٹ نا ویسے ہی بابا نے کہا کہ 5-6 مطلب کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی سیٹ اپ ہے یا کس طرح سے. میں نے کہا بابا مجھے صرف 1 منٹ چاہیے, میں نے ان کو اسکیچ دینا ہے اور ان سے پکچر لینی ہے اور ان کو تعریف کرنی ہے, بس میرا تو ختم. تو کہتے ٹھیک ہے. تو پھر نا ہی انوائٹیڈ اس ٹو ہز ہاؤس. ان کا اسٹوڈیو ان کے گھر پہ ہی ہے. تو اسٹوڈیو کے سامنے نا ہم بیٹھے ہوئے تھے. تو ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے مینیجر جو تھے ان کا نام تھا عمر اعجاز خان. تو عمر بھائی کہتے کہ آپ نے علی بھائی نے تو ری پوسٹ بھی کیا تھا اسکیچ. تو مجھے تو یہی تھا کہ علی بھائی نے کہاں دیکھا ہوگا اسکیچ وغیرہ, ان کے مینیجر نے کہیں ری پوسٹ وغیرہ کر دیا ہوگا. تو بٹ آئی ریئلائز کہ نہیں, علی بھائی نے بھی نا دیکھ لیا. میں نا ویری ایکسائٹیڈ, سپر ایکسائٹیڈ اس طرح سے نا بیٹھا ہوا تھا. تو پھر علی بھائی آئے ہیں نا, آئی ہیو بین کریزی, او مائی گاڈ, آئی ریکارڈیڈ اے ویڈیو آن مائی یوٹیوب. او مائی گاڈ, آئی واز لائک آئی واز اے بگ فین آف ہم. مگر ہی واز سچ اے ہمبل گائے کہ وہ 3-4 منٹ کا سیشن تھا نا, ہم ان کے پاس تقریباً 45 منٹس یا پھر 1 گھنٹہ ہم لوگ ان کے ساتھ تھا ان کے گھر پہ. تو اس سے مطلب دس شوز ہاؤ نائس ہی از, ویری ہمبل, ڈاؤن ٹو ارتھ اور ملٹی ٹیلنٹڈ آدمی. ہاں, اینڈ ادر دین دس از ویل بہت ساری ایگزامپلز ہیں. یہ تو ایک میرے جو پرانی جو سب سے انیشیل اسٹیج پہ نا, اس کے علاوہ بھی از اے ویری ویری نائس گائے, ون آف دا موسٹ ہمبل سیلیبریٹیز ان پاکستان. دس از اگین دا کائنڈ آف کنورزیشن جو مجھے لگتا ہے کہ شاید اگلا آدھا پونا گھنٹہ 2 گھنٹہ بھی چلتی رہے گی. بٹ ویڈیو کی لینتھ جب بہت لمبی ہو جاتی ہے تو لوگ اس کو زیادہ پسند نہیں کرتے ہیں, اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں. حالانکہ وہی بات ہے کہ آئی تھنک کہ لوگوں کو جاتے رہنا دینا چاہیے. بٹ اٹس بین اے گریٹ ٹائم ٹاکنگ ٹو یو, لرننگ فرام یو. اور آئی ایم شیور کہ کانٹینٹ دیکھنے والے بھی اسی طرح فیل کریں گے, خاص طور پہ اگر یہاں تک کوئی بیٹھا ہوا ہے تو آئی ایم شیور اس نے تو کچھ نہ کچھ سیکھ ہی لیا ہے. I hope. تو کسی بھی لیول پہ اگر کسی نے کچھ بھی سیکھ لیا نا, ایک تنکے کے برابر بھی کچھ سیکھ لیا, تو بس میرا مشن پورا ہو گیا. ایسے ہی. تھینک یو ویری مچ یار. تھینک یو, جزاک اللہ خیر سر فار ہیونگ می. It was a lovely experience to be a part of your show and I truly appreciate it from the bottom of my heart. Best experience that you had. Yeah, one of the finest experiences I've had. کہہ دیا کریں اس طرح کا کچھ. نہیں, اگر آپ کی مطلب آپ کی موجودگی میں کہوں گا that's going to be like نہیں, اگر کسی اور جگہ پہ بنا کے آپ کو کہہ کے آپ کو پھر وہ چلے الگ سے اگریمنٹ سائن ہوتا ہے. نہیں, that was on a lighter note. ہمیں بہت مزہ آیا. It was a pleasure talking to you اور I'm sure ہماری آڈینس کو بھی پسند آیا ہوگا. Thank you so much اور اپنا خیال رکھیے گا. Thank you. جزاک اللہ خیر. آئی ہوپ آپ نے یہ پوڈ کاسٹ انجوائے کی ہے, اور اگر آپ یہاں تک دیکھ رہے ہیں تو ضرور آپ نے کچھ سیکھا بھی ہے. اگر آپ نے کچھ سیکھا ہے تو ضرور اس کو اوروں کے ساتھ بھی شیئر کریں. وہ لوگ جن کو آپ اپنے سے قریب سمجھتے ہیں, پسند کرتے ہیں, ان کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس سے سیکھیں. اور ہمارے کانٹینٹ کو لائک کریں اور ضرور اپنے کامنٹس سے ہمیں بتائیں کہ آپ کو کون سی بات سب سے زیادہ اچھی لگی, کس چیز سے آپ ریلیٹ کرتے ہیں. اور یار اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ اچھا لگتا ہے نا تو ضرور ہمارے پیج کو سبسکرائب کریں. اس سے اور کچھ نہیں, مگر یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب ہمارے سبسکرائبر زیادہ نظر آتے ہیں نا تو ہم زیادہ بہتر گیسٹس کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں. شکریہ.